الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدی صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ صلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر نبی میں ہو زباں تو بے مثال ہے، ذکر نبی میں ہو زباں تو بے مثال ہے، طیبہ کی سوچتا ہے تو اچھا خیال ہے۔ ذکر نبی میں ہو زباں تو بے مثال ہے، طیبہ کی سوچتا ہے تو اچھا خیال ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ معزز سامعین اعظام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پر نور موقع پر آپ کے اس علاقے کسائی محلہ چور بازار میں آج کی یہ تقریر کے اعتبار سے میری پہلی نشست ہے۔ مجھ سے قبل بھی تقاریر ہو رہی ہے اور میرے بعد بھی کچھ مقررین آئیں گے۔ آپ کے علاقے میں ویسے یہ میری دوسری مرتبہ حاضری ہے۔ پہلی بار میں آج سے تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے اس محلے میں آیا تھا۔ بارش کا موسم تھا، بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور ہال میں پروگرام منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت شب برات کا موقع تھا، حالانکہ اس وقت اتنا کثیر مجمع نہیں تھا، چونکہ بامبے میں اتنا متعارف بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن بہرحال پھر بھی اتنے سامعین آ گئے تھے اس وقت بھی کہ پورا ہال بھر گیا تھا۔ باضابطہ جلسے کی صورت میں آج یہ میری پہلی نشست ہے آپ کے اس بستی اور علاقے میں۔ کل اور پرسوں بھی میرا خطاب ہوگا اور دونوں خطاب کا تعلق جشن عید میلاد النبی سے ہوگا۔ آج تھوڑی سی گفتگو علمی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ گفتگو آپ کو بجھل بھی لگے، لیکن اصل میں کل اور پرسوں انشاءاللہ میں آپ کے مزاج کے حساب سے بھی تقریر کروں گا، جیسے کہ سنیوں کی عادت ہے ایسی تقریریں سننے کی جس میں نعرے لگانے کے موقع ملے۔ اگر سنیوں کو نعرہ نہ ملے تو لگتا ہے بڑا تھکا ہوا مقرر تھا یار، کس کو لا لیا اٹھا کے۔ لیکن اصل میں میرا معاملہ کیا ہے، دوسرے مقرروں سے تھوڑا مختلف معاملہ ہے۔ میری تقریریں نیٹ پر بھی جاتی ہے اور جو ہمارے مخالف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہیں نہیں، اور اللہ کرے کہ بلا آئے بھی نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ وائرس جو ہے پھیل رہے ہیں، تو اینٹی وائرس بن کے ہمیں علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو ہم کو اینٹی وائرس دیا ہے نا، وہ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ وائرسوں کو ختم کیا جائے۔ تو جو میری تقریریں ہوتی ہے وہ صرف علاقے تک محدود نہیں ہوتی، پھر نیٹ پہ چلے جاتی ہے، سیڈیاں بنتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ بات صرف علاقے کی نہیں ہے، بہت دور تک اس کو جانا ہے۔
لہذا جو شبہات ہے، جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سنیوں کے تعلق سے یا اہل سنت والجماعت کے عقائد کو لے کر، اس کے جوابات بھی دیے جائیں۔ تو ابتدا میں تھوڑی سی تحقیقی تقریر ہوں گی، تقریر تحقیقی بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ اس طرح کی تقریریں سننے کے تھوڑے سے عادی نہیں ہیں، تھوڑا سا بوریت ہو، لیکن اگر دلچسپی سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور آپ اپنے نبی کی عظمت کو جانتے جائیں گے۔ ہم میلاد النبی منا رہے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے سرکار کے ظہور کے اعتبار سے 3 مراحل ہیں۔ 3 مرحلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظہور کو لے کر۔ پہلا مرحلہ یہ ہے سرکار کا کہ آپ کے نور کا خلق کیا جانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو پہلی جو تخلیق ہوئی، پہلا جو مرحلہ ہے رسول اللہ کا، وہ ہے نور ہونا آپ کا۔ اور نور کی تخلیق جب کی اللہ نے تو عدم سے ظہور میں بخشا، عدم سے وجود میں لایا۔ پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں سب سے پہلے جس کی تخلیق کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی پاک کی ولادت کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ کی تخلیق کا نور سے بہنا، آپ کا نور بلایا جانا۔ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے انبیاء اکرام کی پشت میں یکے بعد دیگرے آپ کا منتقل ہونا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ کا نور مبارک پشت آدم میں رکھا گیا، پھر حضرت اعظم سے حضرت شیس، پھر حضرت ادریس، الیاس، نوح، باری باری یہ نور منتقل ہوتا رہا حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولادوں سے ہوتے ہوئے عبد المطلب، عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بطن سے اس نور کا ظہور ہوا۔ تو تمام انبیاء کرام کی پشتوں میں جو نور منتقل ہوتا رہا، یہ ظہور کا دوسرا مرحلہ ہے اور اس کی شکل بھی نور کی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اس دنیا میں، اس خاکدان گیتی پر، اس دنیا فانی میں آپ کا لباس بشری میں ظہور فرمانا۔ یہ 3 مراحل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے۔ تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اول بھی ہے، سب سے پہلے پیدا کیا اللہ نے رسول کو، اور پھر رسول کی ذات سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ میں جتنی لمبی گفتگو کروں گا، جس کے لیے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ اس عقیدے کو ایک شعر میں پورا ڈھال کے بیان کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایک عقیدے کو سمجھانے کے لیے بڑی محنتیں لگتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے کہ اس پورے عقیدے کو، جس کی میں تعلق سے تقریر پوری کرنے والا ہوں، وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ پورے عقیدے کی عکاسی کر دی اعلیٰ حضرت نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نور کے بعد لباس بشری میں منتقل ہوا، اور جس عالم میں بھیجا گیا وہ یہی عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہے، صوفیاء کرام کی کتابیں بھی ہیں اس تعلق سے، احادیث کی بھی کتابیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کیے۔ یہ دنیا، یہ زمین ایک عالم ہے، ایسے 18,000 عالم ہیں، مختلف مخلوقات ہے۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت سے عالم کو دیکھا بھی ہے۔ لطائف اشرفی ان کی کتاب کا ملفوظات کا مطالعہ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو کیسی کیسی مخلوقات کی زیارت کروائی۔ کئی عالم ہیں ایسے، اور دنیا ایک عالم ہے، ہماری زمین ایک عالم ہے، اور اس بات کو اب سائنس بھی مان چکا ہے کہ ایسے بھی سیارے ہیں جہاں انسانی زندگی ممکن ہے۔ اور ایک یہ جو ہم سورج دیکھ رہے ہیں، جو ہم سے ہزاروں کروڑوں میل، اربوں خربوں میل دور ہے، جس کی ایک کرن نکلتی ہے تو زمین تک آنے کے لیے تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں، حالانکہ نور کی رفتار 6 لاکھ فی سیکنڈ۔
ایک نور کی کرن جدا ہو سورج سے تو نور کی رفتار یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر 6 لاکھ میل کا سفر طے کریں گی، اور وہ 3 منٹ لگتے ہیں، اتنی دور ہے ہمارا سورج ہم سے. لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ ایسے ہزاروں اور بھی سورج ہے جو ہماری نگاہوں میں نظر نہیں آتے. تو یہ بھی عالم ہے، الگ الگ عالم ہے. مگر پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں مبعوث فرمایا، اور یہ سرکار کا فضل ہے، سرکار کا کرم ہے کہ سرکار نے اس عالم کو پسند فرمایا. اسی کو شاعر نے یوں کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو اس عالم کا انتخاب کرنا یہ رسول اللہ کی مہربانی ہے. تمام مخلوقات میں سب سے پہلی تخلیق رسول اللہ کی ہے. مگر آج کچھ ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی جو رسول اللہ کو اول نہیں مانتے. وہ کہتے کہ انسانوں میں سب سے پہلے آدم پیدا ہوئے، رسول اللہ کا وجود نہیں تھا اس وقت. فرشتے بھی آدم سے پہلے ہیں، رسول کا وجود نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ نور ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ کے نور سے کائنات کی تخلیق ہوئی، یہ عقیدہ شرک ہے. اور اس بنا پر وہ ایک بڑی جماعت کو، ایک سواد اعظم کو مشرک قرار دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم کی تنگ دامنی کہہ لیں یا تعصب کی عینک کہہ لیں جس کو وہ پہنے ہوئے ہیں، کہ وہ حدیث و قرآن کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے. آئیے میں کچھ دلائل دیتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اول ہے. قرآن نے بیان کیا، چنانچہ پارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم آیت 1، سورہ نجم کی پہلی آیت. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ. اب ترجمہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا. لفظی ترجمہ تو ہوگا چمکتے ستارے کی قسم. تو یہ ستارہ کون ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے؟ ستارے تو بہت سارے ہیں، لیکن النجم کہا یہاں معرفہ کے ساتھ. جیسے انگلش میں کسی مخصوص شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے دا کا استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں الف لام کا استعمال، معرفہ استعمال کیا جاتا ہے، نقرہ نہیں ہے یہاں. النجم والنجم، اور چمکتے ستارے کی قسم، اذا ہوا جب وہ اترا. یہ لفظی ترجمہ. آگے واضح ہو رہا ہے ما دلّا صاحبکم وما غوا، اور یہ تمہارے صاحب نہ گمراہ ہوئے نہ بے راہ چلے. اب یہ طے ہو گیا کہ جس کو گمراہیت سے پاک بتایا جا رہا ہے یہ ستارہ نہیں ہو سکتا. ستارے گمراہ نہیں ہوتے، ستارے ہمارے صاحب بھی نہیں ہو سکتے، بے راہ رو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے حکم کے تحت بندھے ہوئے ہیں. اگر یہ بے راہ ہو جائے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. تو اب یہاں دوسری آیت کا ٹکڑا طے کر رہا ہے کہ بات اس ستارے کی نہیں ہو رہی ہے جو آسمان میں ہم دیکھتے ہیں. یہ ستارہ کوئی خاص ہے، تو وہ کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اس پیارے ستارے محمد کی قسم. یہ ستارہ اور کوئی نہیں، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور اذا ہوا جب وہ اترے، تو کب اترے؟ جب وہ معراج سے اترے. معراج پہ جانا کمال ہے. اب چونکہ موضوع تو معراج نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ بہت گوشے بتاتا. معراج پر جانا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال معراج پر جا کر آنا ہے. کیونکہ جو چاہتا ہے وہ آ نہیں سکتا. مگر یہ رسول اللہ کا کمال ہے کہ قرب خداوندی میں گئے تو لباس بشری کو اتار کر گئے، اس حقیقت کے ساتھ گئے. حقیقت نور تھی، اپنی لباس کو اتارنا، حقیقت کے پیراہن میں آنا، رب کا دیدار کرنا، اور پھر لباس بشری کو پہن کر پھر دنیا میں جلوہ گر ہو جانا. یہ نبی کا کمال ہے. اذا ہوا جب وہ معراج سے اترے، ما دل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے یہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ بے راہ چلے. ہو سکتا ہے کہ کوئی تعصب کی
آئینک لگا کر کہے کہ صاحب یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا تحریف بالقرآن ہے، قرآن میں تحریف کرنا ہے، یا تفسیر بالمعائنے ہے، اپنی معنی اور اپنی منشا کے مطابق قرآن کو غلط کرنا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کے علم پہ قربان جائیے، جب کروڑوں علماء ملتے ہیں نا تو ایک اعلیٰ حضرت بنتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت اس لیے ہے کہ جتنے حضرتوں کے علم جہاں دم توڑ دیتے ہیں نا وہاں اعلیٰ حضرت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ ترجمہ کیا تو کتنی تفاسیر نگاہوں میں تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ کر دیا کہ اس پیارے ستارے محمد کی قسم، تو یہ لایا کہاں سے کہ ستارہ محمد ہے؟ لفظ محمد تو نہیں آیا قرآن میں، والنجم آیا. نجم کے معنی ہوتے ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے نجوم، النجوم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ محمد لایا کہاں سے؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو. اب علم والوں کی طرف رجوع کریں. چنانچہ حضرت امام علی بن محمد خازن، یہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا انتقال 725 ہجری میں ہوا. ابھی چل رہا ہے 1400 ہجری، اعلیٰ حضرت کا زمانہ 1300 ہجری، یعنی اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے. تفسیر خازن ان کی مشہور تفسیر قرآن کی. اسی طرح امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلطان المفسرین کہلاتے ہیں، عظیم مفسر قرآن کے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر، اور امام حسین بن راغب اصفہانی. فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی تاریخ وصال 543 ہجری، 900 سال پہلے گزرے، 950 سال پہلے. امام حسین بن راغب اصفہانی، ان کا وصال ہوا 502 ہجری میں. انہوں نے المفردات القرآن، قرآن کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کس آیت کا کیا مطلب، کس کی کیا منشا، اس پر کتاب لکھی، اس فن پر. حضرت امام علامہ محمد قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ، جن کا انتقال 1225 ہجری میں ہوا، قرآن کی تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ 103 پر. حضرت امام علامہ شہاب الدین آلوسی، جن کا وصال 1274 ہجری میں ہوا، تفسیر روح المعانی جلد 27 صفحہ 45 پر فرماتے ان جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں النجمی یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر کہتے ہیں کہ سورہ نجم کی اس آیت میں النجم، چمکتے ستارے سے مراد کون ہے؟ وہ ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب یہ تفسیر کہاں سے آئی؟ یہ تفسیر وہاں سے آئی جو نبی کا گھر والا ہے، اور نبی کا گھر والا اپنے گھر کی بات خوب بہتر جانتا ہے. اسی طرح امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میں جتنے ائمہ کے نام لے رہا ہوں یہ سب مسلب امام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جن کو اس بریلوی سنی مانتے اور یہ نہیں مانتے. کمال تو یہ کہ تفسیریں یہی چھاپتے ہیں ان کی. تفسیر قرطبی کے اندر، جس کو الجامع احکام القرآن کے نام سے مشہور ہے، تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں شارٹ کٹ میں، جلد نمبر 17 صفحہ 83 پر امام قرطبی کا وصال 284 ہجری میں ہوا، آج سے 1200 سال پہلے. حضرت امام محمد حسین بن مسعود بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وصال 436 ہجری میں ہوا، یہ تفسیر معلم التنزیل جلد 4 صفحہ 244 پر کہتے ہیں قال جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہتے ہیں بیان کیا حضرت امام جعفر صادق، جن کے والد ہے محمد، امام محمد یعنی امام باقر، اور ان کے والد ہے حضرت علی، یہ ہے زین العابدین. حضرت زین العابدین کنیت ہے، لقب ہے، ان کا نام ہے علی، اور ان کے والد ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام جعفر کہتے ہیں والنجمی یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا اذا نزل من السماء لیلۃ المعراج
وہ کہتے ہیں ون نجم سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، اور ایذا ہوا کہ جب وہ اترے، اس سے مراد معراج کی رات آپ کا زمین پر تشریف لانا ہے، معراج کی رات اترنا ہے۔ اب قرآن نے یہاں رسول کو ون نجم کہا، نبی کا نام ایک نجم بھی بتایا اللہ نے، چمکتا ستارہ جس کے معنی ہوتے، نبی کا ایک نام ہے النجم۔ اب نجم کے معنی لغت میں کیا ہوتے ہیں؟ ان تفاسیر سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ نجم سے مراد یہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مگر نجم کے معنی کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کا نام، اپنے رسول کا نام نجم کیوں فرمایا؟ چنانچہ عربی زبان کی مشہور لغت جس سے سبھی جماعت کے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جس کا نام ہے المنجد، عربی کی صفحہ نمبر 793 اور لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ 571 پر النجم کے معنی آتے ہیں الاصل، نجم کے معنی ہوتے ہیں اصل۔ اور اس کے پھر مثال دیتے ہوئے صاحب منجد کہتے ہیں یقال ھذا الحدیث لا نجم لہ، کہتے جیسے محدثین کی اصطلاح میں، حدیث لکھنے والوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جب وہ کسی حدیث کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، کہتے کہ اس حدیث کا ثبوت نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقال، وہ کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نجم لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اصل نہیں ہے، تو لفظ اصل کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ نجم۔ تو نجم کے معنی ہوتے ہیں اصل۔ اب آئیں اسی کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ہم، سورہ رحمان آیت نمبر 6، قرآن میں اللہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور نباتات، نباتات کہتے ہیں گھاس پھوس درخت پودے، یہ نباتات ہیں، اور نباتات والشجر، شجر یعنی درخت، یہ گھاس پھوس یہ درخت سبھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں نجم لفظ آیا وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہاں بھی نجم آیا سورہ رحمان میں، مگر یہاں سورہ رحمان میں نجم کے معنی نباتات لیے گئے، اور سورہ نجم میں نجم کے معنی رسول اللہ سے لیے گئے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئی المنجد میں ہی صفحہ 793 پر کہا جاتا ہے کہ النجم ما نجم ای طلعوا من النبات علی غیر ساق ہوا خلاف الشجر۔ المنجد کے اندر اس کے معنی یہ آتے ہیں، صاحب المنجد کہتے ہیں کہ نجم کے معنی یہ ہوتے ہیں، نجم اسے کہتے ہیں، اس پودے کو کہتے ہیں، اس نونہال پودے کو نجم کہا جاتا ہے جو بغیر بیج کے اگ جاتا ہے، یا اس گھاس کو نجم کہتے ہیں کہ جو بغیر بیج کے اگتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر بیج کے اگتا ہے؟ جتنے درخت ہیں سب کی اصل کیا ہوتی ہے؟ بیج۔ کچھ درخت جو ہے وہ بیج سے اگتے ہیں، کچھ گٹلیوں سے اگتے ہیں، اور کچھ شاخوں سے اگتے ہیں۔ ان کی شاخ لگا دیجئے زمین میں کاٹ کر، اگ جائیں گے۔ جیسے گلاب کا پودا، گلاب کے پودے کے لیے بیج کی ضرورت نہیں ہے، آپ گلاب کی ایک ٹہنی کاٹیے زمین میں گاڑ دیجئے، ایک نیا پودا پیدا ہو جائے گا۔ تو کچھ نہ کچھ اصل ہے، مگر کچھ گھاسیں ایسی ہوتی ہے جس کا بیج نہیں ہوتا۔ جہاں زمین نرم ملی، جہاں زمین نم ملی، گیلی ملی، وہ گھاسیں اگ جاتی ہے۔ تو ایسی گھاس جس کی اصل نہ ہو۔ اب نجم کے ایک معنی کیا ہوئے؟ وہ چیز جس کی اصل ہو، اور اصل اس سے پہلے کسی کی اصل نہ ہو۔ اس کی اصل ہو کہ جو محض قدرت خداوندی کے تحت اگے، اس کی اصل نہ ہو، اللہ اس کو پیدا کرے، بیج سے پیدا نہیں ہوتی جو گھاس، اس کو بھی نجم کہا گیا۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ جو نجم ہے، جو شجر ہے، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو جن کے بیج ہے وہ بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے وہ درخت ہو جن کی گٹلیاں ہیں وہ بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ایسی نباتات، ایسی گھاس، ایسے پودے، ایسے درخت جن کے بیج نظر نہیں آتے، جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتے، وہ بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو نجم کے ایک معنی یہاں کیا بیان کیے گئے لغت کے اندر؟ جس کی اصل نہ ہو۔ اور نبی کے لیے بھی یہ لفظ آ رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم اس محمد، اس نجم کی قسم، اس نجم کی قسم جو آسمان سے اترا۔ اب یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نجم اس لیے ہے کہ نبی سے پہلے کسی کی ابتدا نہیں ہے، ساری کائنات کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
सारी कायनात की असल रसूल से है। अन्नज्म के मायने क्या हुआ थे? अल असल, जो असल है, दरख्त की असल, बीज। और अन्नज्म का एक मायने क्या थे? जो कुदरत से उगे। तो यहां मायने वाजे हुए कि रसूलुल्लाह की जात वो है कि उससे पहले कुछ नहीं था। मखलूक ने बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी जात के, बगैर किसी बाप के नबी पाक को महज अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया। नबी से पहले कुछ नहीं था और नबी से सबकी असल है। अब जितनी है सब नबी से निकले, तो नबी जो है असल हो गए। इसीलिए हज़रत हस्सान ने नबी की मौजूदगी में इसकी अक्कासी की। और हदीस की किस्में होती है, एक होती है हदीस कौली, एक होती है हदीस फेली, और एक होती है हदीस तकरीरी, जिसको हदीस सुकूती भी कहते हैं। 3 किस्में होती है हदीस की। हदीस कौली ये होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बात कही, कुछ हुक्म दिया, कुछ फरमान जारी किया, वो हो गया हदीस कौली। सरकार ने कुछ काम किया, जो काम अंजाम दिया, वो हो गया हदीस फेली। और एक वो भी हदीस कहलाती है मुहद्दिसीन के नजदीक कि नबी की मौजूदगी में कुछ काम किया गया। किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ काम किया और रसूल ने उसको मना नहीं किया बल्कि उस पर रजा का इजहार किया, तो वो भी हदीस हो गया। क्योंकि नबी की खामोश भी तायीद होती है। अब मैं जो सुना रहा हूं ये जुमला, ये अशार तो हज़रत हस्सान के थे, मगर रसूल ने तायीद करके अब ये कौल को हज़रत हस्सान का कौल नहीं बन रखा, बल्कि अभी हदीस रसूल हो गया है। और अब वो कौन सा कौल है कि जब हज़रत हस्सान आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आपकी शान में मैंने कुछ लिखा है, आपकी तारीफ में एक नात, क्या कुछ अशार मैंने जमा किए हैं। तो नबी पाक ने क्या किया? हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मिंबर पे बैठे हुए थे। जब हज़रत हस्सान आए तो सरकार कहां बैठे हुए थे? मिंबर पर। तो होना तो ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह कहते, अच्छा ठीक है सुनाओ, मगर कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह के मिजाज मुबारक पर, सरकार मिंबर से तशरीफ लाए, हस्सान का हाथ पकड़ा और हस्सान का हाथ पकड़ के मिंबर पर बिठाया, खुद फर्श जमीन पर तशरीफ लाए, कहा हस्सान हमारी तारीफ मिंबर पर बैठकर करो। और एक मिजाज दिया कि जो नबी का सनाखा होता है उसका मकाम बुलंद हुआ करता है, उसका वो मकाम है कि उसको मसनद दी जाती है, उसको बुलंद किया जाता है। और दूसरा ये भी एक मिजाज दिया कि देखो हस्सान जमीन पर थे, मैं मिंबर पर था। हस्सान ने कहा, या रसूलल्लाह मैं कुछ आपकी तारीफ में कहना चाहता हूं। मैंने हाथ बढ़ा के मिंबर पे उसको बुलंद कर दिया। तो यहां नबी ने मिजाज दिया, जो मेरी नात पढ़ता है, जो मेरी नात गोई करता है, जो मेरी तारीफ और तौसीफ बयान करता है, हम उसको बुलंद कर दिया करते हैं, हम उसको ऊंचा ऊंचा कर दिया करते हैं। अब हजरत हस्सान मिंबर पर आए, अबू बकर सिद्दीक भी सामईन है, हजरत उमर फारूक भी सामईन है। ऐसे सामईन रुए जमीन ने कभी नहीं देखे। ऐसी मजलिस जिसका मीरे मजलिस रसूलुल्लाह हो, जिस मजलिस की सदारत सरकार फरमा रहे हो, ऐसी मजलिस कायनात में इससे न पहले मुनक्किद हुई, न इसके बाद कभी मुनक्किद होंगी। आसमान ने ऐसी मजलिस नहीं देखी। सरकार सुन रहे। अब हस्सान क्या कहते हैं? खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन। आए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया। मैं इसके पहले के 2 मिसरे छोड़ रहा हूं क्योंकि मौजू से ताल्लुक नहीं है। मौजू तो है नबी कायनात की असल है, सारी नबी असल, और नबी से सारी कायनात निकली। अल्लाह के नबी के सामने हज़रत हस्सान कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। बस दूसरा शेर मेरा मौजू है। पहला शेर तो ठीक है, सभी कहते हैं नबी बेऐब है, ये कहना कोई कमाल नहीं है मेरे नजदीक। हम भी कहते हैं नबी बेऐब है, देवबंदी भी कहते हैं नबी में ऐब नहीं था। ये अलग बात है कि फिर ऐब निकाल भी देते हैं। गैर मुकल्लिद भी कहते हैं नबी बेऐब थे, सारी जमातें कहती है। मगर दूसरा शेर जो है ना, वो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का ही अकीदा है। और यहां से खुशखबरी होती है, मिलती है अहले सुन्नत को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो अकीदा है जो सहाबी रसूल का अकीदा है। और जो सहाबी रसूल का अकीदा है, नबी ने सिर्फ तायीद नहीं की, इस शेर के बाद रसूल ने क्या किया? हदीस के रावी कहते कि सरकार ने अपनी चादर मुबारक नूर वाली निकाली और हज़रत हस्सान को उड़ाई, तोहफे में चादर पेश की और अपने हाथों को बुलंद करके इरशाद अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात हज़रत हस्सान के मुंह को सलामत रख और जिब्रील को इसका मददगार बना दे,
تاکہ یہ میری نعت کہے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ طوبہ میں نکلی جو سیدھی نازک سیدھی شاخ, مانگو نعت نبی سے نہ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. شعر سمجھ میں آیا کچھ؟ چلیے سب سے پہلے طوبہ سمجھنا پڑے گا. طوبہ سمجھ میں آئے گا تو شعر سمجھ میں آئے گا. طوبہ ہے ایک درخت جنت میں, اور یہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے محل سے نکلتا ہے. سرکار کے محل سے ایک درخت نکلا. کتنا اونچا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کی لمبائی کی کوئی حد نہیں, تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی لیکن اس کی لمبائی کو نہیں دیکھ سکو گے. شاخیں کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ شاخیں پوری جنت کو ان شاخوں نے گھیر لیا ہے. ہر جنتی کے محلوں میں شاخیں گئی, اور اللہ نے طوبہ کو ایسا درخت بنایا کہ اس کی شاخیں نازک ہے, جٹھر نہیں ہے, ہارڈ نہیں ہے, نزاکت لیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا کوئی درخت میں جب کولی کولی شاخ نکلتی ہے کتنی پیاری لگتی ہے وہ, اور جو شاخ جٹھر ہو جاتی ہے, کالی کالی ہو جاتی ہے, جٹھر ہوتی ہے, دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں لگتی. مگر جو نازک کوپلیں نکلتی ہے, شاخیں نکلتی ہے, تو یہ پورا طوبہ جو درخت ہے جو سرکار کے محل سے نکلا, اس کی جڑ کہاں ہے؟ اور رسول اللہ کے محل میں. اور یہ بلند ہوا, شاخیں پوری جنت میں پھیلی, اور سرکار کہتے ہیں اس درخت میں ہر قسم کے پھل ہے, اور جنتی جس پھل کی خواہش کریں گے انہیں چڑھ کے توڑنا نہیں پڑے گا. اس کی شاخ ادھر جنتی دل میں خواہش کریں گا, درخت نیت کو جنتی کی جان جائیں گا, شاخیں نیچے آئیں گی, جنتی پھل کو توڑ لیں گا. یعنی درخت کی بھی خاصیت کیا ہے؟ نیتوں سے بھی خبردار کہ جنتی کی نیت کیا ہے. اور سرکار کہتے کہ جب وہ پھل کھائیں گا جنتی تو دیکھنے میں وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گا. مثلا سیب کھا رہا ہے تو سیب سیب ہی دکھیں گا, آم آم ہی دکھیں گا. اور یہ واحد ایسا درخت جس میں ہر قسم کے پھل لگے ہیں, ہر طرح کے پھل لگے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ جب ہم انہیں پھل دیں گے جنتی کو تو کہیں گے یہ تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہے جیسے ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے, اس میں کیا کمال ہے کہ جنت میں ہمیں کچھ الگ دیا جا رہا ہے. اللہ فرمائیں گا, حکم ہوگا, فرشتے کہیں گے کھاؤ. جب وہ کھائیں گے تو جنت کے پھل سے 70 گنا زیادہ مزہ پائیں گے. ایک بار توڑا 70 گنا مزہ بڑھا, دوسری بار توڑا تو رسول اللہ کہتے ہیں جتنا پہلی بار مزہ تھا اب دوسری بار میں پہلے مزے سے 70 گنا اور بڑھ چکا ہوں گا. تیسری بار توڑا تو دوسری بار کے مقابلے پھر 70 گنا مزہ بڑھا. جب جب توڑتا جائیں گا مزہ بڑھتا جائیں گا. اور پھل نکلے کہاں سے ہیں؟ درخت نکلے کہاں سے ہیں؟ غور کریں اس بات کو, وہ نکلے رسول اللہ کے محل سے اور پوری جنت میں پھیل گئے ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہے وہ بھی نبی کا صدقہ, اور جنتی جو نعمتیں کھائیں گے وہ بھی نبی کے صدقے سے کھائیں گے. وہاں بھی نبی کا صدقہ, یہاں بھی نبی کا صدقہ. اب وہ ہے درخت طوبہ. اور نعت کون لکھواتا ہے رسول کی؟ جبریل, کیونکہ جبریل سے بڑا رسول کا کوئی مداح خواہ نہیں ہے. جبریل کا کام ہی ہے کہ رسول کی تعریف ہی کرتے تھے. اللہ کہتا رہا جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ, کہو میرے محبوب سے میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو یہ نعت رسول کو سنانے کون آتا تھا؟ جبریل. جاؤ کہو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, چشمدید گواہ بنا کر بھیجا. جاؤ میری یہ نعت جو میں نے بیان کی اپنے محبوب کے لیے, اے جبریل جا تو بیان کر دے. تو نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھتا کون تھا؟ جبریل. قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق ہے محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا. جاؤ جبریل. تو جبریل نعت گو ہے رسول اللہ کے دربار کا, اور سب سے بڑا نعت گو. تو اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طوبہ سے جو نکلی نازک سیدھی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی کہہ رہے ہیں جبریل میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ بھی رسول کے مداح خواہ, میں بھی رسول کا مداح خواہ, میں نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں, مگر کس قلم سے؟ طوبہ کے درخت کے قلم سے. جائیے طوبہ کے درخت کی قلم لے آئیے تاکہ میں اپنے محبوب کا تذکرہ کروں. اور سارے نعت گوؤں کے سردار حضرت حسان. اب حسان نے کیا کہا؟ بات پھر وہیں لا رہا ہوں, بات آگے پھیل گئی تھی. خلقت مبرأ من کل عیب, یہاں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, مگر دوسرے شعر میں سب کا اختلاف شروع ہو جائیں گا. مگر یہی صحابی کا عقیدہ, یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ.
کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے. اچھا چلیے آپ بتائیے، آپ پیدا ہوئے، آپ کی مرضی پوچھی گئی؟ بھائی آپ میں سے کچھ منصوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ انصاری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ سید ہوں گے اس میں، کچھ جو ہے مغل ہوں گے، کچھ پٹھان ہوں گے، مختلف برادریوں سے ہمارا تعلق ہے. کیا آپ سے پوچھا گیا کس برادری میں پیدا ہونا چاہتے ہیں آپ؟ سید گھرانے میں جانا ہے کہ پٹھان کے گھر جانا ہے؟ نہیں پوچھا گیا. آپ سے پوچھا گیا آپ کی ناک کیسی ہونی چاہیے، آپ کا رنگ کیسا کرنا ہے، گورا کرنا ہے کہ کالا کرنا ہے؟ نہیں. لنگڑے ہوں گے کہ صحت اچھے ہوں گے، ہاتھ ٹیڑھے ہونا کہ سیدھے ہونا، قد کتنے فٹ ہونا، 5 فٹ کے 4 فٹ؟ کچھ بھی نہیں پوچھا گیا. جس گھر میں چاہا اللہ نے پیدا کر دیا، جہاں چاہا پیدا کر دیا، جس طرح چاہا پیدا کر دیا، جس شکل پہ چاہا پیدا کر دیا. آپ کی مرضی چلی نہیں اس میں، مگر رسول کا مقام دیکھے، محبوب تیری رضا مجھے منظور، خدا کی رضا تو چاہتے ہیں عالم مگر میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے محبوب تو کیسا پیدا ہونا چاہتا ہے تو بتا. تو نبی نے جیسا جیسا بتایا، اللہ نے پیدا کیا. تو اب کیسے پیدا کیا؟ تو حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ ایسا حسین شکل و صورت والا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُكَ مِنْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین آج تک جنا ہی نہیں ہے. آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا. تو اب جہاں پیدا ہونے میں کسی کی مرضی نہیں چلتی، وہاں نبی کی مرضی پوچھی گئی. تو ہر معاملے میں نبی کی مرضی نہ پوچھی جائیں گی. محبوب کس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہو، آپ کی مرضی کیا ہے؟ عرض کریں گے مولا یہ میرا غلام تھا، میری تعریف کرتا تھا، اسے جنت میں لے جا. پروردگار کہیں گا محبوب آپ کی مرضی ہے جنت میں جائے، آپ کی رضا میں ہماری رضا جنت میں ڈال دو. اب اس میں جو بتایا گیا، آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا پیدا کیا. اور کب پیدا کیا؟ پیدا کب کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی پیدا کب ہوئے اور اصل کیوں ہے. تو پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت 162 اور آیت نمبر 163 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجئے اپنے امتیوں سے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے اپنے امتیوں کو، تعلیم دیجئے اپنے امتیوں کو، سمجھا دیجئے اپنے امتیوں کو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے. نمازیں میری رب العالمین کے لیے، میری قربانیاں رب العالمین کے لیے، میرا دنیا میں جینا رب العالمین کے لیے، دنیا سے میرا اٹھایا جانا رب العالمین کے، لا شریک لہو. اور میں گواہی دیتا ہوں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور محبوب کہہ دیجئے کہ رب کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، امر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ کیا کہیے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب بتائیے مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بتائیے مسلمان کی تعریف. جو معبودوں کو سجدہ کرے وہ مسلمان؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جو بت کو سجدہ کرے وہ مسلمان؟ مسلمان وہ جو رب کو رب مانے، اللہ کی الوہیت کا، وحدانیت کا، ربوبیت کا اقرار کرے، اس پر ایمان لائے اور رب کو سجدہ کرے. رب کو سجدہ کرنے والا مسلمان. اور یہ پوری کائنات مسلمان ہے. پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. اس کا ذکر قرآن یوں بیان کرتا ہے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 83 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون.
اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی کے حضور میں رب کی بارگاہ میں ہی سجدے میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. جتنی چیزیں ہیں یا تو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں، اس سے خارج نہیں ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اسلم من فی السماوات والارض، سب کچھ اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. طوعا وکرہا والیہ یرجعون، چاہے وہ خوشی سے سجدہ کر رہے ہو یا کراہت کے ساتھ، چاہے نہ خوشی سے چاہے خوشی سے، مگر سجدے میں وہ اللہ کی ہی ہے، عبادت اللہ کی ہی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. اللہ فرما رہا ہے کائنات کی ہر شے اس کو سجدہ کر رہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہا گیا کہ جو اس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، چاہے وہ خوشی سے سجدہ کریں چاہے نہ خوشی سے، مگر سجدہ کرنے کے سوا چارہ نہیں، رب ماننے کے سوا چارہ نہیں. تو سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں، سب اس کی عبادت کر رہے ہیں. کائنات کی ہر شے، چاند اس کی عبادت میں ہے، سورج اس کو سجدہ کر رہا ہے، فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، میکائیل اس کو سجدہ کر رہے ہیں، جبریل اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اسرافیل اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اسرائیل اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تمام ملائکہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، حوریں اس کو سجدہ کر رہی ہے، زمین اس کو سجدہ کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو سجدہ کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کافر ہے ان کا نفس سجدہ نہیں کرتا رب کو، مگر ان کے جسم کے اعضاء بھی رب کو سجدے میں کیے ہوئے جھکے ہوئے. یہ ناخن رب کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بال، یہ پلکیں، یہ بھویں، یہ سب رب کو سجدہ کر رہی ہے. تو جو رب کو سجدہ کر رہا ہے وہ ہے مسلمان. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اعلان کروں انا اول المسلمین، میں تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو معلوم ہوا کہ جب کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا تو سب سے پہلا سجدہ رسول نے کیا تھا. سب سے پہلے سجدہ کرنے والی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس چیز کی تائید ایک حدیث کر دیتی ہے، اور یہ حدیث بارہا سنی ہوں گی لیکن بیان سے تعلق ہے، اور اس کا تعلق چونکہ بیان میں آ رہا ہے اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پوچھا، دریافت کیا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کچھ اندازہ نہیں ہے، کبھی تخمینہ نہیں لگایا، کیلکولیٹ نہیں کیا کبھی کہ میں کتنی عمر ہے میری، کب پیدا ہوا میں. مگر یا رسول اللہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے آسمان میں، 70,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے، صرف ایک بار دکھتا ہے 70,000 سال میں، پھر غائب ہو جاتا ہے. میں نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. آج میں کیلکولیٹ کر رہا تھا بیٹھ کے کہ 70 کو ملٹیپلائی کرے 72,000 سے، 70,000 ملٹیپلائی 72,000، اس اعتبار سے جبریل کی جو عمر نکلی دنیاوی اعتبار سے کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 5 ارب 4 کروڑ سال. آپ جا کے کیلکولیٹ کرنا، 70,000 کو ملٹیپلائی کریں آپ 72,000 سے، تو جبریل کی عمر جب جبریل رسول کو بتا رہے ہیں، جس وقت بتا رہے ہیں، تو عمر جبریل کی نکلتی ہے 4 ارب 4 ملین 4 کروڑ. یہ دنیاوی سال ہوئے. اب اس کو ملٹیپلائی کریں 70,000 سال سے، پھر کیلکولیٹر بولتا ہے انسفیشینٹ ڈیجٹ، برداشت سے باہر، کیلکولیٹ ختم. اب وہ انجینئرنگ کیلکولیٹر وغیرہ کی بات الگ ہے، یا وہ الیکٹرانک جو کیلکولیٹر ہوتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن عام کیلکولیٹر کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ڈیجٹ بتانے سے انکار کر دیتا، بولتا 10 ڈیجٹ کے اوپر نہیں آتے. اب یہ میں نے 70,000 کو کیوں جوڑا ملٹیپلائی کے، اس سے معلوم ہے جب ہماری دنیا کے 70,000 سال گزرتے ہیں، ہماری دنیا کے، ابھی سرکار تشریف لائے 70,000 سال بھی نہیں ہوئے، صرف کتنے 100 سال ہوئے، ابھی 1400 سال. جس وقت ہماری دنیا کے 70,000 سال گزر جائیں گے وہاں کا ایک دن ختم ہوگا. اور جبریل جس ستاروں کو دیکھ رہے ہیں وہ زمین پہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس عالم میں دیکھ رہے ہیں. بات اس عالم کی ہو رہی ہے
تو کہہ رہے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا, 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے, یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. تو کروڑوں اربوں خربوں جس کو ہم گن نہ سکے اتنے سال حضرت جبریل کی عمر. اللہ کے نبی اس سے میری عمر کا اندازہ لگائیے. سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل اگر وہ ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لوں گے؟ کہا یا رسول اللہ اس کو بارہا دیکھا ہے, 72,000 مرتبہ دیکھا ہے, کیسے نہیں پہچانوں گا؟ کہا پہچانوں گے؟ کہا ضرور سرکار پہچان لوں گا. نبی پاک نے اپنے امامہ شریف کو ہٹایا, پیشانی محبوب میں, پیشانی نبی میں وہ ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا, اور جبریل نے پہچان لیا. سرکار نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ وہ ستارہ میں تھا. میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتا, میرا ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر ہوا کرتا تھا. یہ سجدہ کی کیفیت تھی رسول کی. تو جبریل نے تو دیکھا کب؟ پیدا ہونے کے بعد نا. تو نبی کا وجود تو جبریل سے پہلے ہو گیا, اور رسول کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کیونکہ جبریل کو گمان یہ ہے, جبریل یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے پہلے میری تخلیق ہوئی تو میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا. مگر رسول نے بتایا جبریل تمہاری تخلیق سب سے پہلے نہیں ہوئی ہے, سب تم سے پہلے بھی میری تخلیق ہو چکی ہے, میرے نور کو خلق کیا جا چکا ہے. اچھا اس کو لکھا کس نے؟ میں حوالے دے دوں تاکہ بات تشنا نہ رہ جائے. امام علی بن برہان الدین حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سیرت پہ بڑی مارکۃ الآراء کتاب لکھی جو بڑی معتبر مانی جاتی ہے. سیرت الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ 30 پر لکھا, اور امام علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان اور اس کی قرآن کریم کی آیت کریمہ لقد جاءکم رسول, اس کی تفسیر میں اس حدیث کو لکھا. اور کمال تو یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب کتاب میں اس کو لکھا, تھانوی صاحب نے بھی لکھا. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جبریل سے بھی پہلے ہے. تو جب جبریل سے پہلے تو فرشتوں کے بعد تو آدم کی تخلیق ہوئی, تو آدم سے بھی پہلے ہوئے. تو اب حقیقت میں رسول ہے آدم کے باپ, حقیقت میں ہے آدم کے باپ, اور ظاہر میں ہے آدم کے بیٹے. اب یہاں ایک اور نقطہ دیکھیں آپ, حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ رہتی تھی, حضرت ابو بکر بھی رہتے تھے, حضرت عمر بھی رہتے تھے, کئی صحابہ تھے. تو انہوں نے باہر رسول کو بغیر امامے کے بھی تو دیکھا ہوں گا نا. بھائی حدیث میں ہے کہ امامہ ہٹایا تو ستارہ چمکا, پیشانی سے نور ظاہر ہوا, جبریل نے پہچان لیا. تو یہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کی حقیقت تو نور تھی, ظاہراً بشر تھے, اور ساتھ میں اختیار دیا تھا محبوب جب چاہو اب آپ نورانیت کو ظاہر کرو, جب چاہو بشریت کو ظاہر کرو, یہ اختیار ہے. اور نبی کا نور برداشت کرنے کی طاقت صحابہ میں نہیں تھی, تو ابو بکر کو نور نہیں دکھایا گیا, لیکن جبریل نور تھے. جبریل تو بھی نور, اور کیسا نور؟ میرے نور سے تیرے نور کی تخلیق ہوئی, تو جز جو ہے وہ میرا ہے, تو میرا حصہ ہے, تو یہ نور کو برداشت کر لیں گا. تیری تخلیق میرے نور سے ہے, تو تجھے ستارہ دکھایا جا رہا ہے, روشنی دکھائی جا رہی ہے, نور دکھایا جا رہا ہے. مگر اے جبریل تو دیکھ سکتا ہے, مگر عمر نہیں دیکھ سکتے, ابو بکر نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ابو بکر سے کہہ دیا اے ابو بکر میری حقیقت کو رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اب اس حدیث کی بھی خاصیت دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیوں کیا؟ علی سے بھی تو کہہ سکتے تھے علی میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا. اور پھر ابو بکر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا میں نے بھی نہیں؟ فرمایا نہیں تم نے بھی نہیں, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا اب یہاں پر ایک جملہ سنیں, میں ایک بار یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا تو غور کر رہا تھا. جرات بہت بڑی کر رہا ہوں لیکن اس میں بڑی عظمت ظاہر ہوتی ہے رسول اللہ کی. میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نبی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو لا یعرفونی, میری معرفت کو میری حقیقت کو الا ربی, میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. کیا کہہ رہے ہیں جملے پہ غور کرا آپ نے؟ رسول کہہ رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا, تو رب کے سوا میں رسول اللہ کی بھی تو ذات ہے,
نہیں ہے کہ نہیں؟ ارے رب کے سوا میں تو رسول اللہ کی بھی ذات ہے. تو آؤ بڑے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کریں یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی حقیقت کو آپ نے بھی نہیں جانا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے کہ میرا رب ہی جانتا ہے میری حقیقت کو, تو آپ بھی تو رب کے سوا میں ہیں. تو رسول اللہ کہیں گے ہاں میں نے بھی اپنی حقیقت کو نہیں جانا, اس لیے کہ جیسا خالق نے پیدا کیا وہی جانتا ہے مجھے کیسے خلق کیا. اور جب میں اپنی حقیقت کو نہ جان سکا سوائے میرے رب کے, تو اب اس صحیح عقیدہ سمجھ میں آ گیا جو کہتا ہے نبی ہماری طرح سب سے بڑا دنیا کا پاکھنڈی ہے وہ. کیونکہ ابو بکر نہ جان سکے اور اس نے جان لیا بشر ہے. تو اب بشر تو نے اس لیے کہا کہ تو نے بشریت کو دیکھا, مگر جبریل کو نورانیت دکھا کے بتا دیا گیا حقیقت جبریل نور ہے, مگر جب تک میں ابو بکر کے سامنے ہوں تو بشر کی شکل میں ہوں, جب تک عمر کے سامنے ہوں تو بشر کی شکل میں ہوں, عمر کے سامنے بشر کی شکل میں, عثمان کے سامنے بشر کی شکل میں, علی کے سامنے بشر کی شکل میں. مگر جبریل آج عمر پوچھ رہا ہوں میں تیری, اور بتانا مقصود ہے تاکہ امت کے تک یہ بات چلی جائے کہ میں تخلیق میں بھی پہلے, عمل میں بھی پہلے, سجدے میں بھی پہلے, اسلام میں بھی پہلے, مقام میں بھی پہلے, میں ہر اعتبار سے تم سے افضل و اعلی ہوں. یہ بتانا مقصود ہے جبریل آج تو میری نورانیت کو دیکھ لے, تاکہ تو دیکھ کر یہ حدیث بن جائے اور حدیث میرے امت کے تک پہنچ جائے کہ جبریل بھی جب تک نبی نے نہ چاہا حقیقت کو نہ جان سکا, جب تک نبی نے نہ چاہا تو حقیقت کو جبریل بھی نہ جان سکا. تو جب جبریل پر جب چاہا ظاہر کیا, ان پر تو ظاہر بھی نہیں کیا, تو ابو بکر نہ جان سکے تو یہ پھٹیچر کہاں سے جانیں گا, کیونکہ ان پہ تو ظاہر کیا ہی نہیں گیا. اور جبریل پہ ظاہر کر دیا تو جبریل نے سمجھ لیا کہ یہ تو وہی نور ہے جو 70,000 سال سجدے میں رہتا ہے. اب آئے دوسری ایک حدیث, آدم علیہ السلام سے کتنے سال پہلے نبی کی تخلیق ہوئی؟ یہاں تعین نہیں ہے, لیکن اب چند حدیثیں میں وہ بیان کر رہا ہوں جس میں رسول اللہ نے اپنی پیدائش کا, اپنے نور کی تخلیق کا تعین فرمایا ہے, اور یہاں کے سال نہیں ہے. پھر عرض کروں, چنانچہ مواہب الدنیا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 70 پر کہتے ہیں انہو لما خلق اللہ تعالی آدم, کہتے جس وقت اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا, آدم کی تخلیق کی. اب آدم کی تخلیق کیسے ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ کیسے ہوئی؟ مٹی سے بنایا, آگ, پانی, ہوا, مٹی, 4 عناصر کا مرکب ہے آدم. اور جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی, روح گئی ناک کے نتنے سے داخل ہوئی, گھوم پھر کے واپس اللہ نے دوبارہ روح ڈالی. حالانکہ دیکھیے کوئی بھی مخلوق, روح بھی مخلوق ہے, اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ نہیں. مگر یہاں دیکھیے مقام مصطفیٰ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب کا مقام کیا ہے. روح پھر ناک کے نتنے سے ڈالی گئی, جسم میں روح نے گردش کی, پھر باہر, تیسری بار پھر ڈالی گئی, پھر روح باہر. اللہ نے ارشاد فرمایا اے روح قرار کیوں نہیں پکڑتی, اے روح قرار کیوں نہیں پکڑتی؟ روح نے عرض کی مالک کائنات اس جگہ میں کیسے قرار پکڑوں, میں روح ہوں, نفاست مجھ میں ہے, لطافت مجھ میں ہے, شرافت مجھ میں ہے. پتلے آدم میں سوائے تاریکی کے کچھ نہیں ہے, اندھیرا, اور اندھیرے میں مجھے سکون میسر نہیں آتا. میں نفاست پسند ہوں, اجالے کی دل دادا ہوں, روشنی نہیں ہے آدم کے پتلے میں. رب کائنات نے کیا کیا؟ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے نور نبی کو لیا اور پیشانے آدم میں چسپا کر دیا. اب جیسی چسپا ہوا نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں, پورا جسم آدم منور ہو گیا, روح ڈالی گئی, روح کو قرار مل گیا. اب روح کو قرار ملا تو یہاں سے بات واضح ہو گئی, جہاں مصطفیٰ ہوتے وہاں قرار ہوا کرتا ہے, اور جہاں مصطفیٰ نہیں ہوتے وہاں بے چینی ہوتی ہے. تو مصطفیٰ کا ذکر, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, ان کی یاد, ان کا تصور انسان اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو دل بھی روشن ہو جاتا ہے, جسم بھی روشن ہو جاتا ہے, دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے, ارے بلکہ عقیدہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اور جہاں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے سمجھ لو نور مصطفیٰ کی جلوہ گری نہیں ہے, یہ تاریخ جسم ہے, یہ روح بے چین ہے. اور بے چینی کا دلیل دے دوں, کبھی اس فرقے میں جائیں گا, کبھی اس فرقے میں جائیں گا, کبھی اس فرقے میں جائیں گا, چین ہی نہیں ہے. کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر.
اور جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں قرار ہوتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، آ میرے دل کا طواف کر اس دل میں حضور رہتے ہیں. اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اس دل میں حضور رہتے ہیں. تو جہاں حضور رہتے ہیں وہاں جنتیں بھی طواف کرتی ہے. تو آدم کی تخلیق اس انداز میں ہوئی کہ نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں چسپا کیا گیا. اب حدیث پاک ہے کہ علامہ قسطلانی نقل کرتے کہ جب اللہ نے آدم کی پتلے کو خلق کیا، آدم کو خلق کیا، الحماہ ان قال یا ربی لم کنیتی ابا محمد. حضرت آدم کی کنیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ابا محمد، محمد کے باپ، محمد کے والد. کیوں؟ نسل آدم بھی رسول اللہ کو پیدا فرمانا تھا. آدم کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا گیا، تمام مخلوق میں سب سے اشرف بنایا اللہ تعالیٰ نے، کنیت رکھی ابا محمد. تو انہوں نے عرض کیا حضرت آدم نے، یا ربی لم کنیتی ابا محمد، اے رب کائنات تو نے ابا محمد میری کنیت کیوں رکھی؟ کنیت بولتے ہیں سرنیم کو، سرنیم کیوں رکھا؟ قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا آدم عرفاؤ راسکا، اے آدم ذرا سر تو اٹھا اپنا آسمان کی طرف، اوپر تو دیکھ. فرفع راسہ، حضرت آدم نے اپنے سر کو اٹھایا. فرعا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرادق العرش. حدیث کے الفاظ ہے کہ جب آدم نے سر اٹھایا تو ایک نور کو اپنے سر پہ چبکتا ہوا پایا. ایک نور تھا جس کی کوئی حدیں نہیں تھی. فقال، حضرت آدم نے عرض کی، یا ربی ما ھذا النور، اے پروردگار یہ نور کیسا ہے، یہ کون سا نور ہے؟ قال ھذا نور نبی من ذریتی کا، اے آدم یہ وہ نور ہے جو تیری نسل میں آئیں گا، تیری نسل میں اس کو پیدا کروں گا، تیری ذریت میں پیدا کروں گا. اسمہ فی السماء احمد، اے آدم آسمانوں میں اس کا نام احمد ہے، وفی الارض محمد، اور زمین پر اس کا نام محمد ہوگا. لولاہ خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارض، اے آدم اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا. ساری کائنات کی تخلیق اس نور کے سبب سے ہوئی ہے. اور اس حدیث کی ایک تائید یہ بھی حدیث کرتی ہے جو حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. حضرت میسرہ فجر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ لوگوں نے کہا 40 سال میں نبی بنے. معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ حدیث ان کے عقیدے کے باطل ہونے کی بین ثبوت اور دلیل ہے. حضرت میسرہ کہتے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے تب بھی میں نبی تھا. اچھا سنیے، بڑا پیاری بات ہے. پوچھنے والا پوچھ کے آ رہے ہیں صحابی رسول، میسرہ صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ وہ ٹائم آف پیریڈ پوچھ رہے کب بنایا. رسول نے جواب نہیں دیا کہ فلاں تاریخ کو بنایا، فلاں وقت بنایا، کیونکہ نبی جس عالم میں وہاں وقت کا تعین ہی نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ جہاں نبی ہوتے ہیں نا وہ وقت ٹھہر جاتے ہیں. نبی خود وقت ہے، زمانہ خود نبی ہے. نبی ہے تو زمانہ ہے، نبی نہ ہو تو زمانے ختم ہو جائے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نبی خود زمانہ ہے. تو اب پوچھنے والے صحابی تو پوچھ رہے یا رسول اللہ اللہ نے نبی کب بنایا؟ تو نبی نے بتانا چاہیے تھا فلاں وقت بنایا، اس وقت بنایا، تب بنایا، جب بنایا. یہ نہیں کہا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی اس وقت بھی تھا تو اس سے پہلے بھی تھا، اور اس وقت تھا جب آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا، روح بھی نہیں وجود میں آئی، تب بھی میں نبی تھا. تو روح کا وجود بھی مجھ سے، مٹی کا وجود بھی مجھ سے. اب اس حدیث کو تو اتنے لوگوں نے لکھا، میں حوالے پڑھوں گا تو وقت ہو جائے گا. نام سنا دیتا ہوں. امام بخاری نے
तारिख उल कबीर में लिखा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 374 पर, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न अम्बल ने जिल्द 5 सफ़ा 59 पे लिखा, इमाम तबरानी ने मुआजमुल कबीर के अंदर जिल्द 20 सफ़ा 353। सिर्फ अब मैं किताबों के नाम ले लेता हूँ, सफ़े छोड़ दूंगा। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, इमाम बहकी ने दलाइल नुब्वत में लिखा, इमाम इब्न जौज़ी ने अल वफ़ा में लिखा, इमाम अबू नईम ने हिलियतुल औलिया में लिखा, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अल खसाइसिल कुबरा में लिखा, इमाम कस्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखा, इब्न तैमिया ने अल फतावे में लिखा, इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा, और इमाम हाकिम ने फरमाया यह हदीस सही है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते यह हदीस सही है, इमाम सहबी कहते यह हदीस सही है। अब नबी पाक फरमा रहे हैं कि मैं आदम से पहले था। उस वक्त भी नबी था, कब? जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तो ये टाइम ऑफ पीरियड कब था? सवाल यहाँ पैदा होता है कि नबी आदम से कितना पहले, तो उसकी रहनुमाई ये हदीस करती है। वफ़ी अहकाम इब्न क़तान, अहकाम इब्न क़तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत आती है, कहते हैं मिम्मा ज़करहु इब्न मरज़ुक, वो कहते हैं कि जिक्र किया इब्न मरज़ुक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अन अली इब्न हुसैन, और उनसे रिवायत करते, वो रिवायत करते अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबदीन से, अन अबी है, वो अपने वालिद इमाम हुसैन से रिवायत करते, अन जद्दी, और वो अपने जद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। इमाम हुसैन रसूल से रावी है। अब रिवायत की सनद भी देखिए कितनी आला दर्जे की है। नवासे रसूल अपने नाना से पूछ रहा है, या रसूलल्लाह है मेरे नाना, आपकी हकीकत क्या है? अन जद्दी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, इमाम हुसैन अली मकाम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुंता नूरा बैना यदी रब्बी, मैं अपने रब के नजदीक नूर था, अपने रब की बारगाह में मेरी हकीकत नूर थी। और तब कब नूर था मैं? कबला खल्क आदम बे अरबातिन अशरिन अल्फिन आम, आदम की तखलीक से 14,000 साल पहले। अभी आदम पैदा भी नहीं हुए थे, आदम की मिट्टी भी तैयार नहीं हुई थी, आदम का भी पुतला भी नहीं बना था, आदम की तखलीक से 14,000। और मैंने पहले अर्ज किया कि ये दुनिया के 14,000 नहीं है, वो कहां के 14,000? आसमानों के, उससे पहले के। तो 14,000 को आपको ज़रब देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70,000 से। तो इतने हजार साल पहले आदम की तखलीक से रसूलुल्लाह की तखलीक पहले शुरू होती है। और फिर सरकार एक जगह फरमाती, इस हदीस को मवाहिबुल दुनिया में इमाम कस्तलानी जिल्द 1 सफ़ा 75 पर लिखा है इन्होंने, और नशरुत्तीब में अशरफ अली थानवी साहब ने सफ़ा 8 पर भी लिखा है। एक दूसरी हदीस में सरकार कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलुल अंबियाई खल्का, सरकार कहते हैं मैं नबियों में सबसे पहले पैदा किया गया, मेरी तखलीक नबियों में सबसे पहले हुई। वो आखिरहुम बासना, मगर मैं सबसे नबियों में सबसे आखिर में भेजा गया। अब यहां मैं एक बड़ी प्यारी चीज सुना रहा हूं, हम जब से यही बात करते आ रहे हैं कि रसूलुल्लाह की तखलीक सबसे पहले और सरकार के नूर से फिर तमाम आलम की तखलीक। तो अब नबी के नूर से कायनात की तखलीक कैसे हुई, उसके लिए मैं एक हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये है अल मवाहिबुल दुनिया, मैं इससे पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद कुछ एक चीज़ें आपसे काम की आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसकी ये जिल्द नंबर 1 है अल मवाहिबुल दुनिया की, और सफ़ा 71 है। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत करते हैं, वह रूवी या अब्दुर रज़्ज़ाक़, वो कहते हैं रिवायत बयान की अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने। अब यहाँ थोड़ा सा ठहर जाएं, ये हदीस ऐसी है जो बड़ी वहाबी कश है, वहाबियत की धज्जी उड़ जाती है इस हदीस से। तो अब इन्होंने क्या किया, इस हदीस में ज़ोफ़ साबित करते, कभी कहते ये मौजू मनगढ़ंत हदीस है, कभी कहते इस तरह की कोई हदीस ही नहीं है। मैं इसके हवाले पढ़ूंगा, फिर आप लोग गिनना कितने हवाले इस किताब के। वो कहते हैं हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने बेसनद ही, अपनी सनद के साथ इस हदीस को रिवायत की। अब्दुर रज़्ज़ाक़ कौन है? जिनकी सनद से इमाम कस्तलानी हदीस को नकल कर रहे हैं। हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ का पूरा नाम है अबू बकर बिन हुमाम बिन नाफ़े। यह है तबे ताबई, तबे ताबई यानी जिन्होंने ताबई को देखा, और ताबई कौन? जिन्होंने सहाबी को देखा। सहाबी के शागिर्द है ताबई, और ताबई का जो शागिर्द होता है उसको कहते हैं
तब ताबई, यानी रसूलुल्लाह से सिर्फ बीच में 2 कड़ियां हैं, सहाबी और ताबी, इतना करीब का। यमन में बात हुई एक अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह तक़रीबुत तहज़ीब जी एक सफ़ा 505 पे लिखते हैं कि इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिक्का है। सिक्का यानी सच्चे है, झूठी हदीसें कभी नहीं बयान की इन्होंने। हाफिजुल हदीस है, मशहूर मुसन्निफ है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ शागिर्द है इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक के, और उस्ताद है अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम बुखारी के और इमाम मुस्लिम के। अब अगर उस्ताद ही मुशरिक हो जाए तो फिर शागिर्द जिन्होंने मुशरिक से हदीसें ली उनका क्या हाल होगा? गए सब के सब। यह है उस्ताद इमाम बुखारी के, उस्ताद भी नहीं, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है, उस्ताद नहीं है, दादा उस्ताद है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु के उस्ताद है। इन्होंने मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ लिखी। अब यह है अल मुसन्नफ, जिसके हवाले से ये इमाम कस्तलानी लिख रहे हैं। अब ये मुकम्मल अल मुसन्नफ नहीं है, ये 14 जिल्दों में है। इसकी पहली जिल्द में इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने एक बाब कायम किया, बाब फी तख़लीक़ुन नूरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की तख़लीक़ का बयान। ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में पहला बाब कायम किया उन्होंने पहली जिल्द में, और इसमें 18 हदीसें उन्होंने अपनी सनद से लिखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, सरकार की तख़लीक़ नूर से हुई और हुजूर के नूर से पूरी कायनात पैदा की गई। अब उनकी सनद क्या है पता है? अब उनकी सनद मैं सुनाता हूँ। अब्दुल रज़्ज़ाक़िन अन मायमार अन ज़ोहरी, नहीं ये नहीं है सनद, माफ़ कीजिएगा, एक मिनट, दुरूद शरीफ पढ़े आप जब तक, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल। ये बाब है और उसमें जो नूर वाली हदीस लाते हैं उसकी सनद सुने आप। जी, अब्दुल रज़्ज़ाक़िन अन मैमार अन अबिल मुनकंदर अन जाबिरिन। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं हमने रिवायत की हज़रत इमाम मैमार से, उन्होंने इब्ने मुकंदर से और उन्होंने जाबिर से। साहबी रसूल के बीच कितने वास्ते आए? कितने आए? 2, यानी सिर्फ 2 वास्तों से ये साहबी रसूल से नकल करते हैं। अब इसमें मैमार इब्ने राशिद अल अज़दी इनका पूरा नाम है, ये भी यमन के रहने वाले थे। इनका विसाल हुआ है 154 हिजरी में, तबे ताबई है ये भी। और इनकी नमाज जनाजा इमाम हसन बसरी ने पढ़ाई, ये इतने बड़े वक्त के इमाम। इमाम ज़ुहरी जो इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद है, इमाम कतादा ये भी इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद है, साबित बुनानी ये भी इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद है। ये सब शागिर्द हज़रत मैमार के, यानी इमाम अबू हनीफा की ये दादा उस्ताद। और ये सिका है, इनके सच्चा होने पर, मोतबर होने पे तबक़ात इब्न साद में इमाम इब्न साद ने कहा कि सिका है। इमाम बुखारी ने तारीख़ुल कबीर में लिखा कि सच्चे और सिका है। इब्न हजर ने लिखा, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने कि सिका है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ तहज़ीब तहज़ीब में इब्न हजर ने कहा सच्चे हैं। इमाम ज़हबी ने मिज़ानुल एतदाल में कहा कि सच्चे हैं। अब रावी ज़ईफ़ भी नहीं है। उसके दूसरे रावी आते इब्नुल मुकंदर, ये मदीने के रहने वाले थे, इनका विसाल 103 हिजरी में हुआ। ये शागिर्द है हज़रत जाबिर के, अबू हुरैरा के, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के। ये सहाबा के शागिर्द है। ये इन सहाबा से नकल करते हैं। और इनके शागिर्द कौन है? ये उस्ताद है हज़रत ज़ैद बिन असलम के, हज़रत इमाम ज़ुहरी के, इमाम औज़ाई, इमाम सौरी के। इमाम औज़ाई भी इमाम हनीफा के उस्ताद है। ये भी सच्चे हैं, ये ताबई है और डायरेक्ट सहाबी से नकल करते हैं, सहाबी की शागिर्दी कबूल की। हज़रत जाबिर के भी सहाबी, जाबिर बिन अब्दुल्ला के सहाबी जो है शागिर्द, और उसके बाद हज़रत आयशा के शागिर्द। अबू हुरैरा से इन्होंने इल्म हासिल किया, उनसे पढ़ा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पढ़ा, इब्न उमर से पढ़ा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीब तहज़ीब में कहते हैं ये भी सिका है। तक़रीब तहज़ीब में फरमाया सच्चे हैं, सिका है। तहज़ीबुल कमाल में फरमाया सच्चे हैं। और उसके बाद फिर
آخری راوی آتے ہیں جابر بن عبداللہ, یہ ہے صحابی رسول, اور صحابی رسول کبھی ضعیف نہیں ہوتا. صحابی تو صحابی ہوتا ہے, بات ہی ختم ہو جاتی. صحابی پہ تو اجماع ہے کہ کوئی صحابی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اب پرابلم کیا ہوئی غیر مقلد دیوبندیوں کو, انہوں نے دیکھا یار حدیث کی نور کی حدیث تو انہوں نے ہی لائی, اور یہ اتنے معتبر کہ پھر بعد کے لوگوں نے انہی سے حدیث کو نقل کیا, انہی سے روایت کیا, انہی کی سند سے بیان کیا. اب بعد کے جو نقل کرنے والے ہیں اس میں بھی امام قسطلانی جیسے امام, امام حلبی جیسے امام, امام جلال الدین سیوطی جیسے امام, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے امام, عبدالرحمن ابن جوزی جیسے امام, حضرت امام دیار بکری جیسے امام, غوث اعظم جیسے امام, ایسے امام نے ان سے نقل کیا. اب کس کس کو ہم جھٹلائیں گے کہ سب جھوٹے ہیں؟ ایسا کرو, یاروں نے کیا کیا, 18 حدیث نور پہ لائی تھی, پوری حدیث کتاب سے ہی گل کر دی 18 کے 18. المصنف اب جو نسخہ چھپ رہا ہے ان خبیثوں کے ہاں, اس میں یہ پورا باب ہی غائب ہے 18 حدیثوں کا. اب بتائیے کس منہ سے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, اگر تم اپنے باپ کی حلالی اولادیں ہو یار. میں اسی لیے بولتا ہوں کہ مجھے ان کے نطفوں میں ہی فالٹ نظر آتا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, مجھے ان کے نطفوں میں فالٹ نظر آتا ہے کہ اگر تم حلالی ہو تو جب تم کسی عقیدے کا جواب نہیں دے پاتے تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کتابوں میں تحریف کیوں کر دیتے ہو تم؟ مگر ان کی پول کھل جاتی ہے. ہوا یہ کہ عربی کے ایک عالم نے وہ 18 حدیث پوری کتاب میں چھاپ دی کہ یہ نکالی گئی ہے. یہ سامنے ہے میرے, چھپی ہمارے انڈیا سے نہیں ہے. ان کے عرب کی عالم نے پول کھولی کہ 18 حدیث انہوں نے بیٹا نے غائب کر دی ہے, البانی جیسوں نے. اب آئیے, یہ حدیث عبدالرزاق کے سند سے ہے, میں امام قسطلانی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. امام قسطلانی کہتے ہیں وہ رویہ عبدالرزاقین بے سندہی, حضرت امام عبدالرزاق اپنی سند سے بیان کرتے عن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر کے بارے میں کچھ سننا چاہیں گے؟ وقت تو ہے نا؟ ارے کافی وقت ہے یار, میں ڈر رہا تھا. حضرت جابر کے بارے میں سننا چاہیے, اتنا راوی کے بارے میں تو آپ نے سن لیا, حضرت جابر کا بھی سن لیجئے کیا مقام تھا. حضرت جابر کے والد عبداللہ, اور بخاری شریف میں ان کے بارے میں حدیث ہے, عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے, جنگ احد میں شہید ہوئے. تو حضرت جابر غم میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ والد سے بڑی محبت تھی. سرکار آئے کہا جابر کیوں غم زدہ ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے, میرے گھر میں بڑی غربت ہے, میرے والد نے بہت بہنوں کو چھوڑا ہے, میری بہت ساری لڑکیاں ہیں, اب سب کی پرورش میرے ذمہ آ گئی ہے, اس لیے غم زدہ ہوں. سرکار فرماتے جابر تجھے وہ خوشخبری نہ سناؤں جس سے سن کر تیرا دل خوش ہو جائے؟ اور رہ گیا تیری بہنوں کی پرورش کا, اللہ اور اس کا رسول اس مشکل کو حل کر دیں گا. اور حل کیا پھر. اب وہ خوشخبری کیا سنائی معلوم ہے؟ یہ واحد صحابی ہے, ان کے والد عبداللہ کہتے ہیں کہ اے جابر تیرے والد عبداللہ واحد وہ میرے صحابی ہے جب ان کا وصال ہوا اور ان کی روح کو فرشتے میدان احد سے لے کر آسمانوں میں گئے, پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو اللہ نے بغیر کسی حجاب کے تیرے باپ سے گفتگو کی, بغیر حجاب کے. کائنات میں صرف واحد تیرا باپ ہے جس نے اپنے رب سے بغیر حجاب کے گفتگو کی. اور کیا میں تجھے وہ خبر نہ دوں کہ تیرے باپ نے رب سے کیا کہا؟ یہ ہے نبی غیب دار, یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ بیچ کے محمد پڑھتے ہیں کم بخت بخاری, آتا ہے بخاری, ان کو بخاری نہیں آتی. مجھے موقع ملے نا, موقع نہیں ملتے. آپ لوگ نعرے والی تقریریں سنتے ہیں اور مجھے نعروں سے زیادہ تحقیقی تقریر کرنے میں مزہ آتا ہے. میرا جو فن ہے اسی میں ہے. اگر موقع دے نا تو اب صرف درس بخاری شروع کرے اور دیکھیں کہ امام بخاری کتنے کٹر ٹن ٹناٹن بریلوی ہے, یہ میں ثابت کروں. کتنا بڑا علم غیب ہے. اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے عبداللہ کی, اور نبی خبر دے رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے, تیرے باپ نے کیا کہا؟ عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ خبر دیجئے کیا کہا؟ کہا تیرے والد عبداللہ نے رب سے عرض کی مولا میں نے شہادت میں جو مزہ پایا, جو چاشنی پائی, اے رب قدیر ایسا مزہ, ایسی چاشنی میں نے زندگی میں نہیں پائی. مجھے اجازت دے کہ دنیا میں جاؤں, تیری راہ میں لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں, حتیٰ کہ 1000 مرتبہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور ہر بار میں تیری راہ میں لڑ کر شہادت پاؤں. اللہ نے فرمایا عبداللہ جو اب آتا ہے اس کو دوسری زندگی نہیں ہے, پورو جنم نہیں ہے ہمارے اسلام میں, ایک ہی زندگی ہے. اب ایک ہی زندگی پہ سوچ لو وہابیت کی طرف جانا ہے کہ سنی بنے رہنا ہے. ایسا نہیں ہے چلو اس بار وہابی بن کے دیکھتے ہیں, بعد میں دیکھ لیں گے یہ غلط نکلے تو اگلی بار پہ سنی بن کے آ جائیں گے.
ایسا نہیں ہونے والا. ایک ہی جنم ہے, ایک ہی زندگی ہے, اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ. نبی نے کہا 73 ہوں گے, 73 میں ڈھونڈنا ہے. ڈھونڈنا کیا ہے؟ جاؤ وہی صحیح ہے. ڈھونڈنے نکلو گے گمراہ ہو جاؤ گے. جو ہے صحیح, جو ڈھونڈنے نکلتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو 73 ہوں گے, اور 2-4 اگر کوئی شعبے باز آ جائے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. یار اس کے ساتھ اتنا مجمع ہے, اس کے ساتھ اتنا مجمع ہے. مجمع تو آسارام باپو کے بھی ساتھ بہت ہے. مجمع سے کوئی حق پر نہیں ہوتا. اور رسول اللہ نے کہا 73 ہوں گے, حق پر ایک, تو ایک کو رکھو اور 73 کو ایک طرف رکھو. زیادہ میجورٹی کس کی ہوئی؟ اچھا پھر یہ 73 کیسے پتا ہے؟ وہابی کی گرم کلی سے جم جائیں گی, جماعت اسلامی والوں کی ان سے جم جائیں گی, سب ایک ہو جائیں گے. کل اللہ کے نبی نے, اب اگر کوئی کہہ رہا ہے نا میں سب کو ایک کرنا چاہتا ہوں, اور کرنا چاہ رہا ہے, پادری صاحب تم بھی آ کے بیٹھ جاؤ, پنڈت صاحب آپ بھی آ کے بیٹھ جاؤ, فلاں صاحب آپ بھی آ کر بیٹھ جاؤ, سب میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور نبی نے 14 سال فرمایا الکفر ملت واحدہ, کفر اپنے آپ میں ایک ملت ہے, ایک جماعت ہے. یہ سارے کافر ایک جگہ بیٹھ جائیں گے, مگر جو مومن ہوگا وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے, نبی نے کہا کلہم فی النار, یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں. تو وہاں کہاں جائیں جہاں جہنم کے راستے پہ جو جا رہے ہیں. ہمیں تو صراط مستقیم بتا دیا گیا. ہمیں کسی پادری کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی یہودی کی ضرورت نہیں ہے, کسی پنڈت کی ضرورت نہیں ہے, کسی ہمیں سادھوی کی ضرورت نہیں ہے, کسی جو ہے ہمیں آسارام باپو جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے تعلیم دی کہ تم اگر ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ, اگر تم میں جو چاہتا ہے ہدایت پر رہے وہ وصال یافتہ بزرگوں کی پیروی کرے, اس لیے کہ زندوں پر فتنوں کا اندیشہ ہے. یہ حدیث ہے مشکات کے اندر, جا کے دیکھ لو. زندوں پر فتنوں کا اندیشہ ہے. کسی بھی زندے کو آئیڈیل بناؤں گے, آج ٹھیک ہے کل گمراہ ہو جائیں گا, گارنٹی نہیں ہے. مگر جو وصال فرما چکے ان کا تو ہدایت پر ایمان پر مرنا یقینی ہے. بتاؤ حضور مفتی اعظم ہدایت پر وصال ہوا کہ گمراہی پر ہوا؟ ہدایت پر ہوا. اعلی حضرت کا وصال کس پر ہوا؟ گمراہی پر ہوا کہ ہدایت پر ہوا؟ ہدایت پر. سرکار غریب نواز کا کس پر ہوا؟ ہدایت پر. غوث اعظم کا کس پر ہوا؟ ہدایت پر. تو ہمیں ان بزرگوں کی پیروی کافی, ہمیں کسی زندے کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کو گمراہیت پہ جانا ہے وہ جائے ہماری بلا سے. لیکن بہرحال موضوع میرا نہیں ہے, میں بھٹک رہا ہوں. حضرت جابر کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے باپ سے اللہ نے کیا کلام کیا؟ عبداللہ نے کہا مجھے دنیا میں بھیج رب کائنات. اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ جو ایک بار آتا ہے بھیجا نہیں جائیں گا. پھر اللہ نے نعمتیں دی, انعام دیے شہادت کے, اور جب وہ انعام و اکرام و مقام و مرتبے عبداللہ کو ملے تو عبداللہ نے کہا رب کائنات صرف اتنی مہلت دے دے, صرف اتنی مہلت کہ میں دنیا میں جاؤں اور اپنے صحابی ساتھیوں کو, رسول اللہ کے صحابی کو بتاؤں کہ شہادت کے عوض یہ انعام ملے, اتنی مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا عبداللہ یہ بھی مہلت نہیں دی جائیں گی, ہاں تیرے پیغام کو ہم اپنے محبوب کے ذریعے امتیوں تک پہنچا دیں گے. اور پھر رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی. یہی ہے اس آیت کا شان نزول. امام بخاری نے اسی آیت کے کتاب التفسیر اس کے اندر یہ باب کے اندر یہ حدیث لائی کہ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے اور ان کو رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے, نعمتیں دی جاتی ہے. یہ حضرت جابر. اب یہ تو ان کے والد کا مقام تھا, خود ان کا مقام. غزوہ خندق کے موقع پر یہ بھی سرکار کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. ایک صحابی آتے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ الجو, سرکار بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرمایا صبر کر. وہ صحابی چلے گئے, پھر خندق کھودنے لگے. خندق یعنی گڑھا کھودتے رہے تھے, پورے مدینے کے ارد گرد گڑھا کھودا گیا تھا تاکہ دشمن مدینے میں نہ آئے. پھر وہ صحابی آتے, بھوک برداشت نہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ الجو, سرکار بھوک. اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ صبر کر. پھر وہ چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد برداشت نہ ہوا تو پھر سرکار کے پاس آیا. اچھا ایک بات بتائیے, سرکار کے پاس صحابی کیوں آتے تھے؟ مسجد میں کیوں نہیں جاتے تھے وہ, اے اللہ روٹی دے دے؟ یہاں تو تعلیم دی جا رہی ہے جوتے کا بن بھی اللہ سے مانگو. وہ صحابی کے پاس کیوں؟ ان کو معلوم تھا جو بھی نعمتیں ملتی ہے رسول کے در سے ملتی ہے. کہا یا رسول اللہ الجو, بھوک برداشت نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے اپنا کرتا ہٹایا
راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ پہ ایک پتھر کی سیل بنی ہوئی تھی. آپ نے سنا ہوگا رسول پتھر باندھتے رہے. اس کی فلسفی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عرب میں رواج تھا اور آپ بھی پریکٹیکل کر رہے, جب بہت بھوک لگ رہی ہو تو ایک پتھر کی سیل, پتھر نہیں باندھے تھے اتنا بڑا, ایک پتھر کی پرت سیل, اس کو آپ اگر پیٹ پہ ایسا باندھ لے رسی سے تو بہت حد تک آپ کو بھوک برداشت ہونے لگتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک اس کا ریزن ہے. تو وہ پتھر باندھے ہوئے, ایک چھوٹا سا پتھر, انہوں نے کپڑا اٹھا کے دکھایا. جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی گویا بتایا کہ تجھ سے زیادہ تو بھوک مجھے لگ رہی ہے. حضرت جابر نے یہ دیکھ لیا سرکار کو اس طرح کرتے ہوئے, رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا گھر جہاں خندق کھودی جا رہی تھی اس سے بہت قریب تھا. یہ گئے اپنی بیوی کو کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے. یہ بڑی غربت کا زمانہ تھا اس وقت, ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے. ہاں ایک بکری کا بچہ ہے جس سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں. 2 بچے تھے حضرت جابر کے نابالغ, اور وہ بکری کے بچے سے کھیلا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ نبی کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی, لاؤ اس بکری کے بچے کو, اسی کو ذبح کر دیتے ہیں. حضرت جابر نے ان بکری کے بچے کو ذبح کر دیا. اب یہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب نے بکری کے بچے کو زمین پر گرایا, لٹایا, چھری چلائی, خون نکلا. تو بچے نابالغ تھے, کم سن تھے, وہ سمجھے کہ یہ کوئی ابا کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ بھی کوئی نیا کھیل ہے جو ابا ہمیں بتا رہے ہیں. اب یہ تو بکری کے بچے کو ذبح کیا, گوشت بوٹی وغیرہ بنائی, رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ گھر میں کچھ بکری کے بچہ کو میں نے کاٹا ہے, کچھ گوشت ہے, کچھ آٹا ہے, سرکار چند ساتھیوں کو لے لے جو زیادہ نہیں ہے, آپ چلیں اور آپ چل کر کچھ تناول فرما لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو کہنا جب تک ہم نہ آئیں روٹیاں نہ بنائیں, جب تک ہم نہ آئیں سالن تیار نہ کرے, اور اپنی بیوی سے کہو کہ اڑوس پڑوس کی چند عورتوں کو بھی جمع کر لے تاکہ وہ تیری بیوی کا ہاتھ بٹائے. کہا یا رسول اللہ اتنا سا آٹا ہے, میری بیوی پکا لیں گی؟ فرمایا ہم جو کہتے کرو. تو وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے, ان کو پتا تھا نبی نے کہا تو راز ہے, حکمت ہے. گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی کو کہا, اور بیوی نے آس پاس کی اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بلایا, کہا رسول اللہ آج ہمارے یہاں مہمان ہیں, آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ. وہ بھی آئے, دیکھا تو آٹا اتنا سا. کہا یہ تو تم بھی بنا سکتی تھی. کہا رسول کا حکم ہے. اب جابر آیا, رسول اللہ چلیے. کہا جابر اتنے کھانے میں جو تم نے ہمیں آری دعوت کی تھی ہم تمہارے مہمان, اب اس کے بعد کی ذمہ داری تمہاری نہیں. آپ کھڑے ہوئے ایک اونچے ٹیلے پہ کہا اے میرے صحابیوں چلو آج جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے, اب تم میرے مہمان ہو, میں جابر کا مہمان اور تم میرے مہمان. اب صحابہ کی پوری کثیر جماعت چلتی ہے, سرکار تشریف لائے, آگے سرکار ہے, پیچھے صحابہ اور غلاموں کی جماعت. نبی پاک نے فرمایا آٹا لاؤ, آٹا لایا گیا. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا, اپنا تھوک مبارک نکالا اور اس آٹے میں ڈال دیا. تم ڈالا تو جراثیم ہو جائے, نبی کے برابری کا دعویٰ ہے. لعاب ڈالا, کہا اب روٹیاں بنائے. سالن کا وہ گنج بلایا, اس میں اپنا لعاب ڈالا, اور اس کے بعد فرماتے رہے 10 صحابہ آتے جائے, 10 15 20 کھاتے جائے. خبردار خبردار کوئی بوٹی کی ہڈیوں کو نہ توڑنا. اب اس درمیان میں ایک واقعہ ہو گیا جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا, بھول گیا تھا. حضرت جابر تو رسول اللہ کو دعوت دینے کا, اس درمیان میں کیا ہوا, 2 منزلہ مکان تھا. حضرت جابر کا ایک ڈھابا تھا, بچے اوپر ڈھابے پہ کھیل رہے تھے. تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے آؤ میں تجھے وہ کھیل بتاؤں جو ابا نے کھیلا ہے. وہی چاقو لیا, چھری لیا, چھوٹے بھائی کو پٹکا, چھری گلے پہ چلا دی, خون کا فوارہ نکلا. کچھ دیر وہ تڑپا, بھائی سرد ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. بھائی کو ہلا رہا ہے بڑا بھائی, بھائی اٹھو 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 اٹھو. وہ تو انتقال ہو چکا ہے. جب نہیں اٹھا تو گھبرا گیا یہ بڑا بھائی, ماں کو اطلاع دینا چاہتا تھا. اسی انداز میں جب وہ ڈھابے سے اتر رہا تھا, سیڑھیوں سے پیر پھسلا, زمین پر گرا, پیشانی زخمی ہوئی, اس کی بھی روح کفے انصری سے پرواز کر گئی. والدہ نے جیسی, حضرت جابر کی اہلیہ نے جیسی اس منظر کو دیکھا, آواز سنی, دوڑی, دیکھا سیڑھیوں کے پاس بیٹا گرا ہوا ہے, پیشانی زخمی ہے, روح پرواز کر چکی. آنکھوں میں آنسو آ گئی. ماں کی ممتا, اٹھایا بیٹے کو. جب ڈھابے پہ لے جاتی ہے دیکھتی ہے کہ پہلا بیٹا مطلب چھوٹا, وہ تو پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ ہوا کیا ہے, مگر دوسرے لمحے فوراً خیال آتا ہے کہ اگر اپنے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی, خبر ہو گئی سرکار کو. اب یہ تو ان کا گمان تھا نا کہ سرکار کو خبر نہ ہوں گی, سرکار سے چھپا کیا ہے؟ وہ اپنے گمان میں سمجھتی ہے کہ سرکار کو اگر خبر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہاں میت ہو گئی تو سرکار کھانا نہیں کھائیں گے. اپنے بچوں کو اٹھایا, دھابے پہ رکھا اور ان پر ایک ٹوکرا ڈال دیا بڑا سا, لاش کو چھپا دیا, اس پہ کپڑا بھی بچھا دیا, آئی اور روٹیاں پکانے میں لگ گئی. سرکار تشریف لائے, لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد فرمایا 20-20, 15-15 لوگ آئے, کھاتے جائے, مگر خبردار کوئی ہڈی کو نہ توڑے. گوشت کو کھائے تو جو ہے نوچ کر کھا لے اور ہڈی کو چھوڑ دے, کوئی ہڈی نہ چبائے. صحابہ آتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ حضرت جابر سے پوچھنے والوں نے پوچھا ہے جابر کتنے صحابہ تھے تمہارے گھر؟ کا 700. اور اس کے بعد جابر اپنا عقیدہ بتا رہے, یہی عقیدہ بریلیوں کا ہے. کہا قسم وحدہ لا شریک کی, اس وقت تو 700 صحابی تھے, اگر 7 لاکھ بھی ہوتے تو سب شکم شیر ہو کے کھا لیتے. 7 لاکھ بھی ہوتے تو 700 لوگوں نے سب کو کھایا, اور رسول سب کو کھلا رہے ہیں, سرکار نے نہیں کھایا. آخر میں حضرت جابر اور رسول اللہ کے مخصوص صحابی بیٹھتے ہیں, کھانے کی پلیٹیں رکھی گئی. سرکار نے فرمایا جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ فارغ ہو چکے, آپ تناول فرمائیں. کہا نہیں جابر, تم جانتے ہو کہ مجھے بچوں سے کتنی محبت ہے, جب تک وہ بچے نہ آئیں گے اللہ کا رسول کھانا نہیں کھائیں گا. جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بچے کھانے نہیں دیں گے, بہت مستی کرتے ہیں, دھوم کرتے ہیں, سرکار آپ کھانا تناول یہ ٹال رہے ہیں, مگر اللہ کے رسول اصرار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سختی سے فرماتے ہیں جابر کہا نہ جاؤ, اپنے بچوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے. یہ جابر اٹھے, ٹوکرے کے پاس پہنچے اور کہا میرے بچوں تمہیں اللہ کے رسول کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے بچے زندہ ہو کے آ جاتے ہیں. سرکار کی خدمت میں بچے حاضر ہوئے, ایک پہلو میں ایک بچے کو بٹھایا, دوسرے پہلو میں دوسرے کو, اور اللہ کے نبی محبت بھی فرماتے اور اپنے دستے مبارک سے ان کو نوالے بنا کے کھلا رہے ہیں, خود بھی تناول فرماتے ہیں. جب کھانے سے فارغ ہوئے کہا جابر اب تو خوش ہو, اور پھر ان بچوں سے کہتے ہیں بچوں کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو؟ بچے کہتے ہیں یا رسول ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں, ہمارا جو کھیلنے کا سامان تھا جو بکری کا بچہ وہ تو ختم ہو گیا نا, ابا نے تو اس کو کاٹ پیٹ کے صاف کر دیا. سرکار مسکرائے اور جہاں ہڈیوں کا ڈھیر تھا وہاں جاتے اور ہاتھ لگا کے فرماتے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اور جیسی ہاتھ پھیرنا تھا بکری کا بچہ زندہ ہوا, گوشت آیا, چمڑے لگے, جان پڑی, میں کرتے ہوئے وہ رسول اللہ کے قدموں میں لوٹتا ہے. سرکار نے بکری کے بچے کو پکڑا, کہا جابر کے بیٹے جاؤ اس سے پھر کھیلنا شروع کرو. تو یہ ہے حضرت جابر. تو اب بڑا پرابلم تھا. حضرت جابر جلیل و قدر صحابی, جن کی روایتیں بخاری میں بھی موجود, اتنے عظیم صحابی, نہ ان کا انکار کر سکتے ہیں نہ ان کے شاگردوں کا انکار سکتے ہیں. تو یاروں نے کیا گیا 18 حدیثیں غائب کر دو, حدیثیں غائب ہو گئی. مگر یہاں غائب کرنے سے کیا ہوا, بعد میں موجود تھی, بعد کے امام تو لکھ چکے تھے, کاپی ٹو پیسٹ تو ہو چکا تھا وہاں. اب آئیے سنیں کیا کہتے ہیں. حضرت جابر روایت کرتے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی. حضرت جابر کہتے قالا قلت یا رسول اللہ بے ابی انت و امی, کہتے میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. اخبرنی ان اولی شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء, میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, سرکار مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے تمام مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو, کس شے کی تخلیق کی, کسے سب سے پہلے بنایا؟ قالا یا جابرو, اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور. اے جابر تحقیق سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی, اور میرا نور جب تک اللہ نے چاہا اس کی حمد و ثنا میں گردش کرتا رہا, جہاں چاہا, سارا عالم ہی کھلا ہوا ہے. میرے رب نے جب تک مجھے چاہا میرا نور گردش کرتا رہا. ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم, اور اس وقت نہ وقت, اس وقت نہ لوح تھا
نہ قلم تھا. لوح کیا ہے؟ تختی ہے. لوح قلم لفظ سنے ہوں گے نا آپ نے, سنے کہ نہیں سنے نا؟ یہ ہے لوح, کیا پتہ ہے؟ ایک تختی ہے. تو تختی اتنی بڑی سلیٹ نہیں ہے جو بچوں کی ہوتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ پوری جو دنیا ہے, پورا عالم, چاند سورج زمین ستارے, یہ سب 7ویں آسمان کے مقابلے میں ایسے جیسے میدان میں ایک چھلا. یعنی پوری زمین آسمان چاند سورج کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کے مقابلے میں 7واں آسمان, تو یہ چھلا. اور 7واں آسمان, زمین, لوح قلم, لوح کے سامنے تختی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پوری کائنات ایک چھلا ہو اور ایک بہت بڑا میدان. ایک میدان میں ایک انگوٹھی, چھلا انگوٹھی کو بولتے ہیں, یہ مراٹھی ورڈ ہے چھلا. انگوٹھی کو آپ ایک بڑے میدان میں پھینک دیں, اس پورے میدان میں اس انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ لوح کے سامنے پوری کائنات کی حیثیت ایک انگوٹھی کے برابر ہے. اتنی بڑی ہے لوح, اور اس پہ لکھی ہے تقدیریں. جو پیدا ہو چکے وہ بھی, جو پیدا ہونے والے ان کے بارے میں بھی, کون کب کیا کرے گا, کہاں پیدا ہوگا, کب مرے گا, کیا کھائیں گا, کیا پئیں گا, سب کی تقدیریں. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ لوح پہ لکھا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے لکھا ہے, جو ہو چکا لکھا ہے. اور قلم ہے جو اللہ کی قدرت سے چلتا اور ان سب کو لکھتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوح بھی نہیں تھا, قلم بھی نہیں تھا. اب لوح اتنا بڑا, قلم اللہ نے پیدا کی, مگر ایک ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ ولی کی بات آ گئی یاد تو عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح اور قلم تیرے ہیں. اگر تو محمد کا وفادار بن جائے, تو محمد کا وفادار بن جائے تو یہ جہاں پر حکومت کرنا کیا, لوح قلم تیرے ہے. لوح کی تختی تیرے سامنے ہوں گی, قلم تجھے دیا جائے گا, جس کی چاہے تقدیر پلٹاتے رہنا. یہ مقام ہے ولی کا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جس وقت میرا نور کی تخلیق ہوئی اس وقت نہ قلم تھا, نہ لوح تھی, ولا جنت ولا نار, نہ اس وقت جنت تھی نہ اس وقت جہنم تھی, ولا ملک ولا سماء, نہ اس وقت فرشتے تھے نہ آسمان تھے, ولا ارض ولا شمس ولا قمر, نہ اس وقت زمین تھی نہ سورج تھے نہ چاند تھا, ولا جنی ولا انسی, نہ اس وقت جنات تھے نہ اس وقت انسان تھے. فلما اراد اللہ تعالی, اور جب اللہ نے ارادہ فرمایا ان یخلق الخلق, کہ کائنات کی تخلیق کرے, کچھ بھی نہیں تھا, نہ وقت, نہ قلم, نہ لوح, نہ جنات, نہ انسان, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ آسمان, نہ زمین, کچھ بھی نہیں سوائے رب العزت کی ذات کے اور رسول اللہ کے نور کے. اب یہاں ایک بات تھوڑا سا ذہن میں آ رہی ہے تو میں عرض کر دوں. اب حدیث کے حوالے میں آگے دے رہا ہوں, کتنے لوگوں نے حدیث پڑھ لکھی ہے. ابھی تو امام قسطلانی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں, ابھی بعد میں حوالے اور سنیے گا آپ. سرکار کہہ رہے کچھ بھی نہیں تھا, قلم, لوح, عرش, کرسی, کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت کی ذات, میرا نور. تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو رب نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا کہاں تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, کہاں تھا؟ تو جب رب کے رسول اللہ کا نور بغیر کسی جگہ کے محتاج کے رہ سکتا ہے, رسول کا نور جب جگہ کا محتاج نہیں, تو یہ کون سا عقیدہ گڑھ ڈالا بھائی تم نے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے, اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. ارے جب نبی کو جگہ کی ضرورت نہیں, جگہ نبی کی محتاج ہے, نبی کو جگہ کی محتاجی نہیں, تو جب نبی کے نور کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کا مجبور ہے معاذ اللہ. تو یہ عجیب عقیدہ ہے. بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا کہ تخلیق کرے کائنات کی, قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء, تو اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے. فخلق من الاجزاء الاول القلم, نور کے پہلے حصے, پہلے ٹکڑے سے قلم کو پیدا کیا. ومن الثانی اللوح, اور دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا. ومن الثلاثل عرش, اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا. ثم قسم الجزاء ربیع اربعۃ اجزاء, اور اس کے بعد فرمایا کہ جو چوتھا حصہ بچ گیا اللہ نے اس حصے کے پھر 4 حصے اور کیے. پہلے حصے کے 4 حصے کیے,
اس سے ایک سے لوح بنایا، ایک سے قلم بنایا، ایک سے عرش کو پیدا کیا، اور جو چوتھا نور کا میرا حصہ بچا اس کے پھر 4 حصے کیے. فَخَلَقَ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْأَوَّلَ حِمَالَةِ الْعَرْشِ حَمَالَةِ الْعَرْشِ. سرکار کہتے ہیں کہ پھر اس نور کے ایک حصے سے عرش کو تھامنے والے فرشتے پیدا کیے. وَمِنَ الثَّانِيِ الْقُرْسِيُّ، دوسرے سے کرسی پیدا کی. وَمِنَ الثَّالِثِ بَقِيُّ الْمَلَائِكَةِ، اور تیسرے حصے سے تمام فرشتوں کی تخلیق فرمائی. ثُمَّ قَسَمَ الْجَزَاءُ الرَّبِيعَ الْأَرْبَعَةِ أَجْزَاءَ، اور جو چوتھا حصہ پھر اس کا جو بچا ہے، اس میں کے پھر اس سے پھر 4 حصے کیے، پھر اس کے 4 حصے ہوئے. فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الثَّانِي وَالْأَرْضِينَ، اور اس میں سے پہلے نور کے حصے سے آسمان کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے زمینوں کو پیدا کیا. وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّاتُ وَالنَّارُ، اور تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو پیدا کیا. ثُمَّ قَسَمَ الرَّبِيعَ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءَ، اور جو پھر چوتھا حصہ اس میں ایک بچا اس کے پھر 4 حصے کیے. فَخَلَقَ مِنْ أَوَّلِ نُورِ الْأَبْصَارِ الْمُؤْمِنِينَ، اس حصے میں سے ایک سے مومنوں کے ابصار، مومنوں کا ابصار کے معنی مومنوں کی پہچاننے کی معرفت کی صلاحیت پیدا کی گئی. ثُمَّ قَسَمَ وَمِنَ الثَّانِيِ نُورٌ قُلُوبُهُمْ، اور دوسرے حصے سے اللہ نے مومنوں کے قلب کو پیدا کیا. وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان کرنا ہے. وَمِنَ الثَّالِثِ نُورُ الْأَنْسَاهُمْ، اور تیسرے حصے سے انسانوں کو پیدا کیا. وَهُوَ التَّوْحِيدُ، اور پھر انسانوں میں جو نور ڈالا اللہ کے نبی فرماتے وہ توحید ہے. اور وہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح یہ پوری کائنات کی تخلیق ہوئی. اب ذرا حوالے گنے کتنے لوگوں نے لکھا اگر رسول کو نور ماننے کا عقیدہ معاذ اللہ شرک و کفر ہے تو ہمت ہو تو ذرا اتنے جو میں نام گنا رہا ہوں نا ان میں سے کسی پہ پہلے فتویٰ لگاؤ، بعد میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی پہ لگانا. المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 71. امام عبد الرزاق نے جلد نمبر 1 المصنف کے در جلد نمبر 1 صفحہ 63 پر. امام نیشاپوری نے تفسیر نیشاپوری جلد 8 صفحہ 55 پر. امام ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر کے اندر. امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں. امام بہقی نے دلائل النبوت میں. امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی نے فتاوی حدیثیہ صفحہ 247. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار صفحہ 6 پر. حضرت امام برہان الدین حلوی نے سیرت الحلبیہ جلد 1 صفحہ 37 پر. امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جلد 2 صفحہ 44 پر. ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 140 پر. امام المہدی الفاسی مطالع المسرات صفحہ 210 پر. حضرت امام دیار بکری نے تاریخ الخمیس جلد 1 صفحہ 20 پر. امام عبد الغنی نابلسی نے الحدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد 2 صفحہ 275 پر. حضرت امام عبد الباقی زرقانی نے شرح المواہب شریف میں جلد 1 صفحہ 89. امام عبد الرحمن ابن جوزی نے میلاد النبی صفحہ 39. حضرت امام معین الدین وائس کاشفی الشافعی نے معارج النبوت جلد 1 صفحہ 187. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 76 پر. شاہ ولی اللہ صاحب نے التفہیمات الالہیہ میں. حضرت امام اسماعیل نبھانی نے حجت اللہ علی العالمین میں. مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی رسالہ کی یک روزہ میں لکھا. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی نشر الطیب میں لکھا. کتنے حوالے دیے؟ نہیں گنا کسی نے نہیں. 22 اور بھی ہے. سننا ہے میری کتاب ہے اس پہ نور، کتاب کا نام ہی نور ہے. ایک بار چھپی ہے، انشاءاللہ اب دوبارہ کوشش کر کے بھی چھاپنے کی کوشش کریں گے. اس حدیث کے میں نے اس میں کل 46 حوالے دیے ہیں، ابھی سے 22 پڑھا ہوں. یہ سب کیا بدعتی تھے جو رسول کو نور مان رہے ہیں، رسول کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق مان رہے ہیں. یہی ایک توحید کے ٹھیکیدار آ گئے ہیں. امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میلاد النبی، یہ کتاب انہوں نے میلاد النبی پر ہی لکھی ہے.
اس کی صفحہ نمبر 22 پر کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نبی کے نور سے پوری کائنات کی تخلیق کی. حضرت امام عبد الغنی نابلسی طریقہ محمدیہ مبحث 2 اس میں فرماتے قد خلق کل شیء من نورہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ورد بہ الحدیث الصحیح. کہتے ہیں کہ بے شک ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی جیسا کہ اس بارے میں صحیح حدیثیں آئی ہے. سب صحیح حدیث ہے اس میں. اور اس حدیث کو ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا اور شاہ عبد الحق نے مدارج النبوت میں لکھا. اب ایک آخری چیز میں سنا رہا ہوں، حالانکہ تصوف سے اس کا تعلق ہے، غیر مقلدین اس کو ہضم بھی نہیں کریں گے اور میں کہتا ہوں آپ کو ہضم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا ہاضمہ ویسے ہی خراب ہے. یہ ہم صوفیوں کے ماننے والوں کے لیے، ہمارے لیے یہ بھی حجت ہے. دلیل یہ، اب وہ واقعہ بڑا پیارا ہے، واقعہ سنیں آپ تو اس سے انداز لگیں گا آپ کو کہ رسول اللہ کیسے نور ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک مرید تھے، ایک بدعقیدہ مولوی سے ان کی بحث ہو گئی. وہ رسول اللہ کو نور نہیں مانتے تھے مولوی صاحب. بحث چھڑ گئی، بحث ہوئی تو انہوں نے دلیل دی کہ رسول اللہ نور ہے. انہوں نے حدیث سنائی تو کہتے رہے حدیث ضعیف ہے. انہوں نے کہا اچھا قرآن میں بھی تو آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. اللہ نے یہاں نبی کو نور کہا. کہا نہیں، وہ نور جو ہے وہ رسول کی ذات نہیں ہے، وہ بھی قرآن ہے. وہ واو جو ہے وہ عطف کے لیے آیا ہے، عطف جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. اب اس طرح کی گرامیٹیکلی بحث اور دنیا بھر کی بحث کر کے وہ مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے ہی بدعقیدہ جلدی نہیں مانتے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، میرے مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس چلو، حضرت تمہیں سمجھا دیں گے انشاءاللہ. کہا چلو، تمہارے پیر سے کیا ڈرتا ہوں کیا میں. پہنچے، صاحب مزور بھی ہوتے ہیں، جب نبی کا ادب نہیں ہوتا تو بزرگوں کا ادب کہاں ہوگا. بے دھڑک گئے، جا کے بیٹھ گئے. کہا ہاں آپ صوفی بنے پھرتے ہیں، بہت بڑے بابا کہلاتے ہیں، ولی بولتے ہیں لوگ، مجھے سمجھائیے رسول اللہ نور کیسے ہے. بابا فرید نے کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. کہا یہ تو آپ کا مرید بھی بول چکا ہے، کوئی دوسری بات سنائیے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں. کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا. اور اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری دیتا ہوا، ڈر سناتا ہوا بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور سراج سورج بنا کر بھیجا. کہا سورج سے مراد یہاں ہدایت ہے، نور نہیں ہے. بابا فرید سمجھ گئے موجوری ہے، یہ تو کبھی نہیں مانے گا. کہا اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ مولانا صاحب آپ تو عالم ہیں، اسلام میں کتنے فرض ہیں. کہا یہ تو بحث کے ہٹ کر ہے. کہا چھوڑیے، آپ جیتے میں ہارا. آپ کے نزدیک رسول اللہ نور نہیں ہے، میں اسی 10 آیتیں بھی پڑھوں گا تو آپ کچھ نہ کچھ تعویل نکال لیں گے. چلیے آپ عالم میں مجھے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دیجئے، اسلام میں کتنے فرض ہیں. کہا 5. کون کون سے. کہا پہلا توحید کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج. کہا مولانا بس اتنا ہی پڑھا. کہا اتنا ہی تو ہے. کہا اسلام میں 6 فرض ہے. اچھا یہ ہوتی ہے طریقت. لوگوں نے ڈھول بجانے کا نام طریقت رکھ لیا ہے. آج میں بتا رہا ہوں آپ کو طریقت یہ ہوتی ہے جس میں اتنا ذوف ہو نا وہ طریقت کی بات کرے. عورتوں سے پیر دبانا طریقت نہیں ہے، ڈھول بجوانا طریقت نہیں ہے. نماز ہی نہیں پڑھ رہے جناب بیٹھے ہوئے. کیوں صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے. ہماری عرش اعظم پہ ہو جاتی ہے. اچھا یہاں سے یہاں وہ مینارہ مسجد جانا نہیں ہو رہا، عرش اعظم پر تو حضرت کھانا بھی وہیں کھا کے آ جایا کیجیے نا، دنیا میں کیوں کھاتے ہو. یہ طریقت نہیں ہے. ایسے چوچلے باز شعبے باز باوا آج کل بہت گھوم رہے ہیں معاشرے میں. طریقت ہے تو طریقت یہ نہیں ہے، یہ ہے ابھی جو بابا فرید بتا رہے ہیں. کہ مولانا اسلام میں 6 فرض ہے. کہا 6 کہاں ہے، 5 ہی تو ہے. کہا ایک چھٹا فرض ہے. اچھا بتائیے کون سا چھٹا فرض ہے. کہا چھٹا فرض ہے رزق حلال کمانا. رزق حلال، روٹی
حضرت نے فرمایا روٹی، حلال روٹی، یہ چھٹا فرض ہے. کہا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی کتاب میں نہیں آیا. اب مولویوں کی جو کتابیں چلتی ہیں نا، صوفیوں کی نگاہ تو لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، وہ کتاب تھوڑی پڑھتے. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے زاہد تیرے میرے پینے میں. تو وہاں تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. کہا روٹی، کہا آپ صوفیوں نے سب دین میں کواڑا کر کے رکھا ہوا ہے. جھنجلا کے نکلے، چلے گئے. اتفاق سے اسی سال حج کے لیے نکلے مولوی صاحب. اب اس زمانے میں حج جو ہوتا تھا ایسا تو تھا نہیں کہ 40 دن کا ویزا ہے اور 40 دن کے بعد گھر واپس، جب تک چاہو رہو. 7 سال مکہ میں قیام رہا، تجارت کی، خوب مال کمایا اور ہر سال حج کو جاتے تھے. 7 حج کیے، خوب نمازیں پڑھی، حرم میں نمازیں پڑھی، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، خوب عبادت کیے، خوب روزے رکھے، تجارت بھی کرتے رہے، مال بھی کماتے رہے. 7 سال کے بعد ہندوستان اپنے وطن واپس آ رہے ہیں. پانی کے جہاز میں سوار ہوئے، پانی کے جہاز ہی چلتے تھے. سفر ہوتا رہا. ایک دن طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، جتنے مسافر تھے سب غرق ہو گئے، سب ڈوب گئے. یہ جناب بچ گئے، ایک تختہ ان کے ہاتھ لگ گیا. تختے پہ بہتے بہتے چلے جا رہے ہیں. کئی دن تک بھوکے پیاسے تختے پہ بہتے رہے. بہت دنوں بعد ایک جزیرے سے جا کے تختہ لگا. کسی طرح جزیرے پہ یہ تختے کو لے گئے، اترے، جزیرے پہ گئے اور تھکے ماندے تھے، گش کھا کے گر پڑے. اور مسلسل بھوکے بھی ہیں اور طوفان کے تھپیڑے جھیل رہے ہیں. عجیب حال تھا. بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے جزیرے پہ، روٹی والا پانی والا، روٹی لے لو، پانی لے لو، روٹی والا پانی والا. انہوں نے ہاتھ ہلانا شروع کیا. روٹی والی کی نگاہ پڑی، قریب آیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ بول نہیں پا رہے تھے، کمزوری سے اشارہ کیا، روٹی کھلا دے بھائی، بھوکا ہوں. کہا کہ میں بیچتا ہوں صاحب، تجارت کرتا ہوں روٹی کی، پانی بھی بیچتا ہوں، روٹی بھی بیچتا ہوں، مفت میں نہیں دیتا. کچھ ہے دینے لینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں. اس نے 2 گھوٹ ان کو پانی کے پلائے. پھر ان کو تھوڑی آئی، کہا بھائی روٹی کھلا دے. 2 گھوٹ تو پلا دیا تو نے پانی، بولنے کی طاقت تو آ گئی، روٹی کھلا دے. کہا نہیں، اجرت میرے بیوی بچوں کا کیا ہوں گا اگر میں مفت میں روٹیاں بانٹتا رہا. کہا سن، میں 7 حجوں کا حاجی ہوں، 7 حج کیے، تجارت کی، خوب مال کمایا، ایسا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا، سب مال تباہ ہو گیا. وہ تو شکر ہے کہ میری جان بچ گئی، مجھ پہ رحم کر. کہا نہیں، ایک شرط پہ روٹی دے سکتا ہوں. کہا شرط کیا ہے؟ کہا پورے 7 حج میرے نام کر دیجئے. مولانا تھے، چالاک تھے، سوچا بولنے میں کیا جاتا ہے، نام کرنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، 7 حج تجھے دے دیے. نہیں، لکھ کر دیجئے. اچھا لا، لکھ دیتے. کاغذ قلم دی، جناب نے لکھ دیا، روٹی والے کو میں نے آج مورخہ فلا تاریخ کو اپنے تمام حج اس کے نظر کر دیے. روٹی دیا، پانی دیا، چلا گیا. یہ بھوکے تھے، روٹی پہ ٹوٹ پڑے، کھا پی کے شکم سیر ہوئے. خیال ہے بڑی غلطی ہو گئی، اس سے پوچھا ہی نہیں تو آیا کدھر سے تھا. جدھر سے آیا ادھر سے ہی نکلنے کا راستہ ہے. اب اگلی بار آئیں گا تو ضرور پوچھوں گا. مگر وہ نہیں آیا. 1 دن گزرا نہیں آیا، 2 دن گزرا نہیں آیا، 3 دن گزرا نہیں. اب 3 دن یہ ایک وقت کی روٹی کتنا ان کا سہارا بنتی. نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ اندر، زبان باہر. پھر یہ کمزور ہو کے گر پڑے، درخت کے سائے میں پڑے ہوئے. جنگلی پتے کھا نہیں سکتے کہ اتنے کڑوے اور اتنے نقصان دہ کہ کھاؤں تو اس سے ہلاک ہو جاؤں. بڑے پریشان جزیرے پہ بیٹھے، اب کیا کرنا. 3 دن کے بعد پھر آواز آتی ہے، روٹی والا پانی والا. پھر اشارہ کیا، آیا، مولانا آپ کیا دوں گے؟ کہا بھائی عمر بھر کی نمازیں لے لے. لاؤ لکھ دو. لکھ دیا. عمر بھر کی نمازیں روٹی والے کو دی. اس نے روٹی کا برتن رکھا، یہ پھر روٹی پہ ٹوٹ پڑے. پھر بھول گئے کہ پوچھو آیا کدھر سے تھا تو. پھر نکلا ہو، چلا گیا. پھر 3 دن تک نہیں آیا. 3 دن کے بعد پھر وہی ماجرا ہے. پھر ایک غشی کی کیفیت میں پھر آتا ہے، روٹی والا پانی والا، روٹی لے لو، پانی لے لو. اب اس بار ارادہ کیے ہوئے تھے، اب تو پوچھ کے ہی رہوں گا آیا کہاں سے تھا. تو اب ارادہ تھا پکا. مولانا کیا دوں گے اس بار؟ کہا زندگی بھر کے تمام نیک اعمال تیرے نظر کر دیے، جتنے روزے کیے رکھے، حج کیے، صدقات دیے، سب تیری نظر. لکھ دو. بولے لکھ دیا. تمام زندگی بھر کے اعمال روٹی والے کے نظر کیے. روٹی والے نے تھال رکھا، جانا چاہتا تھا، ہاتھ پکڑ لیا. ارے رک رک رک، 2 بار سے میرے سے غلطی ہو رہی ہے.
آتا ہے چلا جاتا ہے, یہ تو بتا تو آتا کدھر سے. کہا مولانا وہ چھوڑو آتا کدھر سے ہوں, تم کو جانا کدھر ہے یہ پوچھ لو. کہا اچھا بتا دے بھائی, وہی تو مقصد ہے میرا. کہا افسوس اتنے بڑے عالم ہو کہ اتنی عقل نہیں. ایک اونچے ٹیلے پہ جائیے, کسی جہاز کا انتظار کیجئے, یہ جزیرہ ہے, چاروں طرف پانی ہے, اگر آپ نکلنا بھی چاہیں گے تو نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کوئی کشتی نہیں یہاں, اور آپ تیر کے سمندر پار نہیں کر سکتے. آپ کو ہندوستان جانا ہے, بہت دور ہے یہاں سے ہندوستان. ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیے, کوئی جہاز والا دکھے تو اپنا کرتا ہلائیے, دیکھ لیں گا, رحم آئیں گا, آپ کو بچا لیں گا. کہا ارے یہ تو میرے دماغ میں آیا ہی نہیں. گئے ایک اس جزیرے کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, دیکھ رہے, انتظار کر رہے. ایک دن گزرا, دوسرے دن ایک جہاز دکھا. انہوں نے اپنا کرتا کھولا, ہلانا شروع کیا, خوب ہلایا خوب ہلایا. قسمت اچھی تھی, جہاز والوں کی نظر پڑ گئی. جہاز ان کے طرف آیا, ایک چھوٹی کشتی چھوڑی گئی. کچھ لوگ کشتی لے کر ان کے جزیرے کے قریب آئے, ان کو بٹھایا, کشتی میں لے آئے. لانے کے بعد ارے حضرت آپ یہاں کیسے تنہا, یہ جزیرے میں تو کوئی رہتا ویتا نہیں ہے, ویران جزیرہ ہے. کہا نہیں ویران نہیں ہے, یہاں آبادی ہے. کہا کیا کہتے ہیں, ہم 12 یہاں سے گزرے, یہاں کوئی نہیں رہتا. کہا چھوڑو یار, کو رہتا ہو یا نہ رہتا ہو, اللہ نے مجھے بچا لیا. خیر معاملہ کیا ہے؟ ارے میں حاجی ہوں بھائی, 7 حج کیے, تجارت کی, بہت مال کمایا, لیکن قسمت میں مال لے جانا تھا نہیں, ہندوستان تباہ ہو گیا. وہ تو شکر ہے میں بچ گیا, میرے ساتھ جتنے لوگ تھے سب مر گئے. انہوں نے سنا حاجی ہے تو بڑی عزت کی, مفت کا کھانا بھی کھلاتے تھے, عزت بھی کرتے تھے. سفر ہوتا رہا, ہندوستان آئے. جب آئے تو پورے ہندوستان کے جس علاقے میں اپنے آئے تو جتنے محلے کے لوگ, علاقے کے لوگ تھے, ملنے کے لیے پہنچے. حاجی صاحب آئے ہیں بھائی, 7 حج کیے ہوئے, مگر بابا فرید ملنے نہیں گئے. یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہی تو ہوتا ہے, صوفیوں میں بڑی اکڑ ہوتی ہے یار, سب ملنے آ رہے, بابا فرید نہیں آ رہے. کچھ دن گزرے, کہا چلو کیا ہوا, بابا فرید نہیں آئے, میں جا کے مل آتا ہوں. پہنچے, سلام کیا, حضرت السلام علیکم. بابا فرید, ارے کہاں تھے حضرت, آپ تو نظر ہی نہیں آتے تھے. حضور 7 سال سے مکہ میں تھا. اچھا حج بھی کیا؟ ہاں حضور 7 حج کیے. اچھا علماء کی صحبت بھی رہتی ہوں گی؟ ہاں حضرت رات میں تو علماء کی صحبت, مجلس گرم ہوتی تھی, تو وہاں کے مکہ کے اور مدینے کے علماء سے کچھ سیکھا بھی ہوں گا؟ ہاں بہت کچھ سیکھا. کا چھٹا فرض سیکھا. کہا حضرت ابھی بھی آپ کو یاد ہے وہی چھٹا فرض؟ کہا مولانا چھٹا فرض ہی تو ہے, میں افسوس 7 سال عرب میں رہے اور چھٹا فرض نہیں معلوم. کہ بس یہ آپ صوفیوں نے دین میں سب کباڑا مچا رکھا ہے, 5 فرض ہے اسلام کے. کہا مولانا دیکھ لیجئے, پھر سوچ لیجئے. کہا ہاں کہا نا 5 فرض ہے. خادم کو اشارہ کیا سرکار بابا فرید نے. خادم خانقاہ میں جاتا, ایک صندوق لاتا ہے, اور جب صندوق کھولا گیا تو وہی چٹیاں تھی کہ میں نے روٹی والے کو زندگی بھر کے حج دے دیے, نمازیں دے دی, عبادتیں دے دی. بس مولانا دیکھے تو رو پڑے, حضور یہ کاغذ کیسے ہے؟ یہ تو جزیرے کے کاغذ تھے. کہا وہ روٹی والا میں ہی تو تھا, میں ہی تو تھا. اور میاں یہی سمجھانے آیا تھا کہ چھٹا فرض برقرار ہے تو 5 فرائض تحفظ میں ہے, محفوظ ہے. اور جس نے چھٹے فرض میں کوتاہی کی, حرام کا لقمہ شکم میں, عبادت کر رہا ہے قبول نہیں ہے, نماز پڑھ رہا ہے قبول نہیں ہے, روزے رکھ رہا ہے قبول نہیں ہے. چھٹا فرض ہے تو سارے فرائض موجود ہے. اور مولانا یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ جو رسول کی نورانیت کو سمجھ نہیں رہے تھے, سرکار کے نور ہونے کو جان نہیں رہے تھے, اس کا سبب یہ تھا کہ چھٹے فرض پر آپ کا عمل نہیں تھا. اب اس کے بعد کیا کیا, نعرے بعد میں رک جائیں. اب اس کے بعد بابا فرید نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے اپنا امامہ کھولا. اب دیکھیں میں سمجھانے کے لیے اپنا رومال بتا رہا ہوں. یہ رومال کھولا یعنی امامہ کھولا, گھڑی کیا, اور اس کے بعد اپنے جسم پر ایسے لے جاتے ہیں, دونوں سرے سامنے لائے, مولانا کو دیا, کہا کھینچو. کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ اپنے پیٹھ سے رومال لا کے لائیں اور سامنے والے سے کہا کھینچو, تو کیا ہوگا؟ آپ کھینچیں گے تو آپ گر جائیں گے. اس نے کہا تھا آپ گر جائیں گے. کہا کھینچو. اور جب کھینچا تو کیا دیکھتے ہیں, وہاں بابا فرید نہیں ہے, نور ہی نور ہے, اور رومال باہر نکل رہا ہے. کہا مولانا جب نبی کی غلامی سے ہم اتنے نورانی ہو گئے ہیں تو آقا کتنے نور ہوں گے. تو نبی کے جو غلام ہوتے ہیں نا وہ بھی نور ہوتے ہیں. حدیث میں اسی لیے آیا کہ اللہ نے میرے نور سے جو آخری حصہ بچا اس سے مومنوں کے ابصار, نور الابصار, نور و ابصار پیدا کیے.
تو جو حقیقی مومن ہے وہ بھی نور ہو جاتا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے, دیکھیے سرکار مفتی اعظم ہند سید نہیں تھے, خاندان کے نہیں تھے, مگر ابو الحسن نوری سے وابستہ ہو گئے تو خود بھی نوری ہو گئے. اب نام ہو گیا مصطفیٰ رضا خان نوری. تو نور والوں سے جڑیے, یہ میران چہرے والوں کی طرف جائیے بھی مت. اور اس میں یہ بھی تھا نا, دیکھیے کیا کہا تھا اس واقعے میں, لقمہ حرام تھا اس لیے کھوپڑی نہیں چل رہی تھی. سعودیہ کی ریالیں کھاؤں گے تو دین کہاں سمجھ میں آئیں گا, اس لیے کہتے ہیں حلال کھاؤ. اور ہمارے دین کیوں سمجھ میں آتا پتہ ہے, ہمیں ہمارے امام نے تعلیم دی کہ تمہیں سعودیہ کے ریال نہیں چاہیے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, وما علینا الا البلاغ المبین. کل انشاءاللہ سرکار کے دیگر